تو پھر قراردادی ہوئی تو فرمایا قد فقہوا، انہیں بات سمجھ میں آ گئی. تو تھوڑا سا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ماحول میں وہ وقت گزارتے تھے تو یہ بات ان کے اندر اتر جاتی تھی، تو اس ماحول کا اثر ہوتا تھا. یہ سارا اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر ایک کو مسجد کے ماحول سے اس لیے جوڑ دیا تاکہ وہ اپنے اپنی جگہوں پر ان فکروں پر باقی رہیں. ورنہ آدمی کو جس جگہ پر وہ جاتا ہے، جن لوگوں سے ملتا ہے، اس کا ماحول اثر کیے بغیر نہیں رہتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ فضا بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ دنیا میں سب سے بہترین جو جگہ ہے وہ بازار ہے. کہ بازار کو بری جگہ کہا گیا، شر البقاع اسواقها، کہ سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازار ہے. کیوں؟ کہ بازار میں سب سے زیادہ اللہ کا غیر بولا جاتا ہے. اللہ کے غیر کو سب سے زیادہ بازار میں بولا جاتا ہے. اس لیے وہاں چوتھا کلمہ پڑھنے کی ترغیب دی گئی. سب سے زیادہ اللہ کا غیر یہاں بولا گیا تو چوتھا کلمہ پڑھو گے. مگر اس بازار کی صورتحال یہ بنی کہ حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ عنہ وارضا کہ ہمارے تو بازار ہماری مسجدوں جیسے ہو گئے، کہ جس طرح مسجد میں ایک ایمان والا سنبھلی ہوئی زندگی جیتا ہے، ایسے وہ بازار میں بھی سنبھل کر رہتا ہے. سوق المسلمین کمصلاھم، حضرت علی فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے بازار ان کی مسجدوں جیسے ہو گئے، کہ اگر بازار میں کوئی آتا ہے بازار سے بھی اس کو یہ کوئی نہ کوئی خیر ملتی ہے. ایسا پاکیزہ ماحول بنا کہ کوئی غلط آدمی اس پاکیزہ ماحول میں ٹک نہیں سکتا تھا. جب ماحول بنتا ہے تو غلط کو جگہ پنپنے کی نہیں ملتی، اسی لیے وہاں نفاق پیدا ہوا. نفاق جو ہے مکے میں نہیں تھا، نفاق مکے میں نہیں تھا. وہاں تو لوگ جرأت سے پھرتے تھے، ایمان والوں کے مقابلے میں غیر ایمان والے جری ہو کر پھرتے تھے. لیکن انہی غیر ایمان والوں کو مکی کی فضا میں اپنا کفر چھپانے کے لیے بناوٹی مسلمان بننا پڑتا تھا. جو اندر سے کفر ان کے اندر ہے مگر کفر کے ساتھ رہ نہیں سکتے، کفر کے اظہار کے ساتھ رہ نہیں سکتے، تو ظاہر میں انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان بنایا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، سفروں میں ساتھ جاتے تھے. ان کو کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف ایک آدمی کو ان کی پہچان کروائی تھی، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کا جنازہ ہو جاتا تو دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جنازے میں شریک ہوئے ہیں، تو حضرت عمر بھی تشریف لے جاتے تھے کہ یہ ایمان والا ہوگا. اور جب حضرت حذیفہ نہیں جاتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہوگا. تو ایسی پاکیزہ فضا اور ایسا پاکیزہ ماحول بنا کہ غلط جرأت کے ساتھ رہ نہیں پاتا تھا. آج بھی جب ماحول بنتا ہے تو یہ چیز پیدا ہوتی ہے. ہمارے وہاں عمومی رمضان میں ماحول بنتا ہے روزوں کا، تو روزہ خور اپنی جرأت کے ساتھ محلے میں کھا پی نہیں سکتا، کھا لیتا ہے. کیوں؟ کہ عمومی ماحول ہے روزوں کا. جمعہ کی نماز پڑھنے کا عمومی ماحول ہے، تو جمعہ کا چھوڑنے والا جرأت کے ساتھ مسجد کے پڑوس میں ٹھہرے گا نہیں، وہ اپنے آپ کو چھپا دیتا ہے. جو اس کا ماحول بن گیا کہ جمعہ کا نمازی، جمعہ کو چھوڑنے والا وہ بھی سہما سہما ہو. 5 وقت کی نماز کا چھوڑنے والا سہما ہوا نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہمارے وہاں 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کا عمومی ماحول نہیں بنا. آپ مسجدوں کے اطراف میں فیصد نکالو گے تو ابھی ہماری نمازیوں کی تعداد بہت کم فیصد ہے. ایک مسجد کے اطراف میں 800 مکان ہیں. ہم لوگ ابھی یہاں تشکیلوں میں دیکھ رہے ہیں 800 مکان. ایک مسجد میں گئے 2000 مکان.
ارے بھائی ایک مسجد میں اگر 2000 مکان ہیں، ایک باپ گنے، ایک بیٹا گنے، ایک بھائی گنے، 2-3 مرد ایک میں گنا تو 6000 کی آبادی نماز میں ہونی چاہیے. اور نماز میں 4-5 صفحے ہو گئی ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے. 5 صفحے نماز کی تھی، 7 صفحے نماز کی تھی. ارے بھائی کتنے میں سے 7 صفحے تھی؟ مجموعی کتنی تعداد ہے؟ اور خاص کر فجر اور عشاء میں تو اس کا عمومی ماحول نہیں بنا. ابھی ہمارے وہاں نمازوں کی فیصد ہم نکالیں گے تو بہت کم فیصد ہے. بعضوں میں 10% ملے گی، بعضوں میں 15% ملے گی. ابھی تو اتنا بڑا عمل ہمارے ماحول میں زندہ نہیں ہوا. نماز جیسا عمل ابھی ہمارے ماحول میں زندہ نہیں ہوا. الحمدللہ جتنے فیصد زندہ ہوا ہے یہ اللہ کا فضل ہے. کسی نہ کسی درجے میں محنت ہوئی تو ایک فضا بنی ہے. اس ہمارے بار بار کے جمع ہونے اور مذاکروں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو چیز لے کر آئے تھے وہ 100% پوری انسانیت میں کیسے زندہ ہو جائے. حضرت مولانا بھی یہ بات فرماتے تھے احیاء و جمیع ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو چیزیں لے کر آئے تھے وہ چیزیں 100% کیسے زندہ ہو جائے. مولانا سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ تو جواب میں فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو چیز لے کر آئے تھے وہ 100% اپنی حقیقت کے ساتھ اس امت میں کیسا زندہ ہو جائے. اللہ کا فضل ہے کہ یہ ہمارا مجمع اس کو زندہ کرنے والی محنت میں لگا ہوا ہے. کہ یہ محنت ایسی عجیب و غریب ہے کہ جب اس کو کوئی کرتا ہے تو یہ چیز اس میں بھی زندہ ہوتی ہے اور اس سے دوسروں میں بھی زندہ ہوتی ہے، دونوں طرف. اور ہم انسان ہیں تو انسان پہ چڑھاؤ بھی آتا ہے، اتار بھی آ جاتا ہے، چستی بھی رہتی ہے، سستی بھی رہتی ہے. ان مذاکروں کے ذریعے سے ان چیزوں کی چستی ہمارے اندر باقی رہے اور ان چیزوں کے کرنے کو ہمارے اندر ہماری ضرورتوں کا احساس کی ہمارے لیے ضرورت کی چیزیں. اگر یہ چیزیں نہیں کی گئی تو بجائے ایک اچھا ماحول بننے کے جو دوسرا گندا ماحول ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اور بڑھتے بڑھتے ایسا بڑھے گا کہ پھر ہماری پاکیزہ فضائیں بھی اس سے بچ نہیں پائے گی. پاکیزہ فضا جو ہماری ہوگی وہ بھی نہیں بچ پائے گی. جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد کا ماحول بازار میں چلا گیا، اگر صحیح وقت کی محنت نہیں ہوئی تو بازار کا ماحول مسجد میں آ جائے گا. ابھی آپ دیکھیں یہ تو ہمارے مراکز ہیں کہ جہاں ماشاءاللہ سب لوگ اہتمام والے ہوتے ہیں، ورنہ مسجدوں میں ہم جائیں کسی کو کوئی بیٹھے ہوئے ہوں وہ کیا باتیں کرتے ہیں آپ سننا کہ دنیا کی باتیں مسجد میں شروع ہو گئی، موبائل مسجد میں شروع ہو گئے، پتہ نہیں کیا کیا لائنیں ہوتی ہے. رمضان کے مہینے میں اکثر مجمع مسجدوں میں وقت گزارتا ہے تو ان سے ہم دیکھیں کہ کیا کرنا ہے. تو جو چیز زندہ کرنی ہے اگر اس کی حق کے ساتھ محنت نہیں ہوگی تو پھر دوسری چیز اس کی جگہ پر لے لیں گے. اس لیے ہم سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ جس طرح یہ مبارک محنت کے ذریعے سے اس چیز کو زندہ کرنا ہے، یہ ہماری جیسے ضرورت کی چیز، ذمہ داری کی چیز ہے، ایسی ایک ہماری بہت بڑی ضرورت کی چیز ہے تاکہ ہم اس خیر پر باقی رہیں. کیونکہ جیسے جیسے دن گزریں گے ہم قیامت سے قریب جائیں گے، قیامت سے قریب. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کا جو نورانیت تھی اس سے دور ہوں گے، روز دور ہوتے جائیں گے. اور جیسے جیسے ہم قیامت سے قریب جائیں گے ظلمتیں بڑھے گی، گھٹے گی نہیں. اتنی ظلمت ہو جائے گی کہ دنیا سے خیر ختم ہو جائے گی، پھر قیامت آئے گی. آخری خیر یہ ہوگی کہ ایک اللہ کہنے والا باقی ہوگا، اللہ اس دنیا کو باقی رکھے گا. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بھی نہیں رہے گا، پھر اللہ پاک قیامت کو قائم کریں گے. تو ظلمتوں کی طرف ہم جا رہے ہیں، اندھیروں کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت سے پہلے کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہے وہ سب ہو کر رہے. یہ فضا گندی ہوتے ہوتے ایسی گندی ہو جائے گی کہ
راستوں پر بے حیائی ایسے ہونے لگے گی جیسے جانور بے حیا اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں. معاشرے پر مستورات کا غلبہ ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے کہ عورتیں مردوں کا قبلہ ہو جائے. قبلتہم نساؤہم، کہ جیسے بغیر قبلے کی طرف چہرہ کیے نماز نہیں ہوتی، ایسے عورت کی منشا کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکیں گے کہ اس کی ہاں تو وہ سب کو ہاں کرنی پڑے گی اور اس کی نہ پر سب کو نہ کرنی پڑے گی. اور ایسی فضا بنے گی کہ عورتیں مردوں کو کھینچے گی. رب کاسیات عاریات مائلات موملات، کہ کھینچے گی، کشش ہوگی. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ عورتیں اپنے آقاؤں کو اپنے گھر میں جنم دے گی. تلد الامۃ ربتہا، کہ گھروں میں اپنے آقاؤں کو پیدا کرے گی. وہ یہ سب ہونے والا ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا. ہماری اور آپ کی کوشش یہ ہو کہ اس کو ہم نہیں روک سکتے جو ہونے والا ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو بچا لے اور ہماری اور آپ کی نسلیں اس سے محفوظ ہو جائے. اور اس کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں اس کی کوششوں میں یہ ختم نبوت والی محنت ہے. یہ ختم نبوت والی محنت اللہ نے اس زمانے میں ہم کو دی. حضرت فرماتے تھے میں اس کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. حضرت مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں اکثر ملفوظات ہم پڑھتے نہیں. حضرت کے ملفوظات میں میں اس کو کار نبوت یقین کرتا ہوں کہ نبیوں کا کام کیا کام کرتا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ نبیوں کی محنت ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی فرد کو لگ جاتی ہے تو فرد کو بدل دیتی ہے، اور کوئی فرد اس کو اپنی ذات سے لگا دے تو اللہ اس کو بدل دیتے ہیں. اور اگر وہ محنت کسی ماحول میں کی جائے تو ماحول بدل جاتا ہے. جیسے ہمارے نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد حضور ہجرت کر کے مکے سے مدینہ منورہ گئے تو مکے کی فضا میں جتنوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات قبول کر لی ان کی طبیعتیں بدل گئی، ان کے جینے کا رخ صحیح ہو گیا. مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات جتنوں نے لی، حالانکہ اس زمانے کے حضرات آخری درجے کے گناہوں میں مبتلا تھے، تو اس کو جاہلیت کا زمانہ کہا گیا. جاہلیت کا کہ ہر فرد گناہوں میں اور لایانی میں مشغول تھا. گناہ عام ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس گناہ میں لوگ مبتلا نہ ہوتے. کہ جاہلیت کا زمانہ تو دیواروں پر تھوڑی جہالت تھی، درختوں پر تھوڑی جہالت تھی. وہ انسانوں کے جسموں سے جو چیزیں ظاہر ہوتی تھی وہ گندی ظاہر ہوتی تھی. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی محنت نے اس زمانے کے لوگوں کو بہترین لوگ بنا دیا. اولئک هم خیر البریہ، کہ اللہ کے زمین کے بہترین لوگ وہ بن گئے. اور جو ان کا عمومی ماحول تھا گندگی کا وہ پاکیزہ بن گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے. خیر القرون قرنی، کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے. ایسی گندگی اس ماحول میں تھی کہ آج جو ہم کو گندگی نظر آتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ. لوگ بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، آج کوئی کر رہا ہے ننگا طواف. لڑکی کو زندہ دفن کرتے تھے، آج کوئی دفن کر رہا ہے. اگر ان چیزوں کو دیکھیں گے تو اس سے کئی گنا زیادہ وہ گندگی تھی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نے اس گندگیوں کو صاف کر دیا. لوگوں کو بھی صاف کر دیا اور ان کے ماحول کو بھی صاف کر دیا. اور پتہ نہیں کیسے کیسے وہ لوگوں کو اٹھا کر لے آئی اور ان کی صلاحیتیں ٹھکانے لگ گئی. آپ شروع کے زمانے میں لوگوں کے حالات دیکھیں کیسے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے. ان کی صلاحیتوں میں نکھار ہو گیا. صلاحیت موجود تھی دبی ہوئی، وہ نکھر گئی. ان کو ان کے گھر کے لوگ کہتے تھے کہ تجھے اونٹ چلانا نہیں آتا. تو وہ کیا کرتے تھے،
کہ اونٹ چرانے جاتے تھے وہ بھی گم کر کے آتے تھے غفلت کی وجہ سے، تو کہتے تھے تجھے اونٹ چلانا نہیں آتا. اور جس دین پر وہ تھے اس دین کے سخت دائی تھے. نعوذ باللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو شہید کرنا وہی گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت کا ان پر جو اثر ہوا ہے تو کیسے بن گئے کہ 3 بر اعظم کی باغ انہوں نے سنبھالی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. ایک ایک فرد پر آپ غور کرو گے تو ایسے ایسے لوگ پتہ نہیں کیا کیا بن گئے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد میں جو بات پیش آئی کہ 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے. ایک گھر میں کوئی مرتا ہے تو اس گھر کی 4 عورتیں کم از کم متاثر ہوتی ہے. اس کی ماں متاثر ہوتی ہے، اس کی بیوی متاثر ہوتی ہے، اس کی بہن متاثر ہوتی ہے، اس کی بیٹی متاثر ہوتی ہے. چھوٹا سا مدینہ اور اس میں 70 جنازے، کتنے گھرانے متاثر ہوئے ہوں گے کہ ساری کا جو کارستانی ہوئی ہے وہ سب کس نے کی؟ کیا پیچھے سے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ آئے تھے، انہوں نے سارا کیا. کہ بھاگتے بھاگتے انہوں نے دیکھا کہ ٹیلے پر کوئی نہیں ہے تو وہاں سے 50 کے ٹولے کو لے کر چڑھ گئے اور یہ سارا کیا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت ان پر بھی ہوئی. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کے اس کا بڑا سخت صدمہ تھا، احد کے واقعے کا بڑا سخت صدمہ تھا. 70 ان کے جانثار سے شہید ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا کو موصلہ کیا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ سب پر رونے والیاں ہیں، میرے چچا پر رونے والی کوئی نہیں. ہمارے بزرگ ہیں مفسر اسماعیل حقی صاحب، انہوں نے تفسیر میں لکھا کہ ان کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان پر 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی کہ ایک جنازے کو لاتے گئے ان کا وہیں رہنے دیا. اور اتنا صدمہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ کے چچا کو ہم نے شہیدوں کا سردار بنا دیا، سید الشہداء بنا دیا. ایسا سخت واقعہ پیش آیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ان سب چیزوں کو بھول گئے اور ایک ایک فرد پر محنت ہوئی ہے. یہ سارے واقعے کو اللہ کے نبی علیہ السلام بھول گئے. اور جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو ان کے بھائی تھے ولید ابن ولید، ان سے کہنے لگے کہ تمہارا بھائی نظر نہیں آتا، خالد کہاں ہے؟ تو کہنے لگے وہ تو بھاگ گیا. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں حضور کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سارے واقعے ایک طرف اور ان کی تحسین کی کہ اتنا زوردار آدمی وہ چلا گیا، بااستعداد آدمی وہ چلا گیا. اگر وہ ہمارے پاس یہاں ہوتا تو ایسی اس لائق ہے کہ اس کو تو صف کے آگے رکھا جائے. تو ان کے بھائی نے ان کو خط لکھا کہ تو بھاگ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام تو تیرے متعلق یہ بات فرما رہے ہیں. تو واپس لوٹ کر آئے اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے کام کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کو زمانہ بہت تھوڑا ملا. سن ہجری 8 کے اوائل میں ہی آئے تھے، 4 سال ملے ہیں حضور کے ساتھ میں، لیکن اتنا بڑا کام کر گئے کہ یہ پورا ملک شام وغیرہ انہوں نے فتح کیا. کیسا تھا اور کیسا ہو گیا؟ یہ نبی علیہ السلام کی محنت سے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ ہمارا یہ کام جر ثقیل ہے. جر ثقیل، جر ثقیل کہتے ہیں بھاری چیزوں کو اٹھانے والی کا جو آلہ ہوتا ہے. آج کے زمانے میں کرین ہوتی ہے، کرین سے بڑی بھاری بھاری چیزیں اٹھاتے ہیں. ہمارا یہ کام جر ثقیل ہے، پتہ نہیں کیسے کیسوں کو کہاں سے اٹھا کر لے آئے گے. آپ سب سوچیں کہ ہم سب یہ آنا چاہتے تھے. جس دن پہلی مرتبہ تبلیغ والے ہمارے پاس آئے تو ہم بچنا چاہتے تھے یا آنا چاہتے تھے؟ ارے بولو بھائی، ہم بیگ لے کر تیار بیٹھے تھے کب تبلیغ والے ہیں اور 7 مہینے میں چلا جاؤں گا. ایسا ہی تھا تو کیا تھا؟ ہم سب جب پہلی بار تبلیغ والے ہمارے پاس آئے تو ہم نے عذر پیش کیا تھا یا بیگ لے کر سیدھے ان کے ساتھ مسجد میں آ گئے؟ ہم سب بچنا چاہ رہے تھے.
ہم سب بچنا چاہ رہے تھے مگر نبی والی محنت ہمیں اٹھا کر لے آئی ہے. مولانا فرماتے تھے کہ ہمارا کام جر ثقیل ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیسوں کیسوں کو اٹھا کر لے آئے. یہ ہمارے ہفتہ واری اجتماع کے جو مذاکرے ہوتے ہیں وہ اسی لیے کہ اللہ نے ہمیں باتوفیق بنایا ہے کہ ہمارا رخ اس کی طرف کر دیا تو اس کا انشرح ہماری طبیعتوں میں ہو، اور اس کے کرنے میں جو سستی آتی ہے اس سستی کو بالفعل ہم دور کرنے کی کوشش کریں. ہم میں چڑھاؤ اتار آتا رہتا ہے، چڑھاؤ بھی آتا ہے اتار بھی آتا ہے. یہ اس پر آدمی اس وقت اس میں عزیمت کے ساتھ جمتا ہے جب ان چیزوں کو سوچتا ہے اللہ نے کتنا بڑا ہم پر انعام کیا کہ ہمارا رخ اس طرف کر دیا. ورنہ ہر آدمی اس مجمع کا پورا سب ساتھی سوچے اپنے متعلق کہ جب تک میرا رخ اس طرف نہیں تھا میں کیسا تھا، ہم کیسے تھے، ہماری راتیں کہاں تھی، ہمارے دن کیسے تھے، ہماری بود و باش کیسے تھی، ہماری نشست و برخاست کیسے تھی، ہماری گفتار و شنید کیسی تھی. ہر آدمی اپنے اوپر غور کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تم اپنے اوپر غور کرو تم کیسے تھے، اور اللہ کا دین تمہارے پاس آیا تو تم کو کیسا بنا دیا. اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. تم اپنے اس دنوں کو یاد کرو کہ تم کیسے تھے، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں تمہارے پاس آئی، دین آیا تو تمہیں کیسا بنا دیا. ہم بھی تو اپنا جائزہ لیں ہم کیسے تھے. اللہ پاک نے مبارک دین کی برکت سے، محنت کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں سنبھالا دے دیا. ان چیزوں کا یہ چیزیں سوچنا آدمی کی ہمتوں کو بڑھا دیتا ہے اور اللہ کے احسانات کی قدر کی توفیق ہو جاتی ہے. ورنہ جو نعمت عام ہو جاتی ہے پھر اس کے اندر ہلکا بنا جاتا ہے. پانی نہیں ہوتا تو کیسا استعمال کرتے ہیں، اور خوب آتا ہے تو جب پانی کثرت سے ہوتا ہے تو اس کے استعمال الگ ہوتا ہے، اور پانی نہیں ہوتا تو پورا گھر چلاتا ہے دیکھو پانی بہت تھوڑا ہے، دیکھو سنبھل کر استعمال کرنا. اور کراچی والے تو اس میں مبتلا بھی ہی ہیں، سب سارے مبتلا ہیں تو کیسے استعمال کرتے ہیں. ایسے اللہ نے یہ فضا عام کر دی ابھی، تو عام ہونے سے ہمارے اندر اس کا ہلکا پن نہ آئے کہ سب لوگ کر رہے ہیں خوب اچھی فضا بنی ہے. بھائی سب لوگ کر رہے ہیں تو سب کو تو نفع ہوگا، مجھے کب نفع ہوگا. بھائی پوری مارکیٹ کھلی ہے سب کما کر جائیں گے، مجھے اس وقت نفع ہوگا جب اس مارکیٹ میں میری دکان کھلے گی. اگر میری دکان نہیں کھولی تو لوگوں کی مارکیٹ میں دکانیں کھولنے سے مجھے مل جائے گا کچھ. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں چلے کے لیے تشکیل ہماری، ہم مسجدوں میں گئے تو ہم نے دیکھا ایک مسجد ایسی استعداد کی بھری ہوئی ہے، 400 آدمی 4 مہینے والے، 150 آدمی 4 مہینے والے، اور سیروزہ جماعت مہینے کی ایک جا رہی ہے. 400 آدمی ایک مسجد میں 4 مہینے والے اور سیروزہ جماعت 2 جا رہی ہے. اگر یہ 400 چلے جاتے تو بھی 40 جماعتیں سیروزہ جاتی. اس مسجد کی سالانہ 40 جماعتیں چلنے کی جاتی. ایک بھی نئے آدمی کو اپنے ساتھ نہ لیتے تو بھی. تو ہمیں یہ چیزیں، یہ کمزوریاں ہمیں کھا نہ جائے. یہ ہمارا ہفتہ وار اجتماع انہی فکروں کو تازہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو ہم یہاں آنے کو خالی آنا نہ بنائیں، بلکہ ہمارے اندر تازگی لانے کی نیت. یہ پنچکوسہ اسی لیے جس غفلت کے ماحول میں ہم پورا ہفتہ گزارتے ہیں اس غفلت کے ماحول میں ہم بھی متاثر ہو جاتے ہیں. اس ماحول میں ہمارے بزرگوں کی باتیں سن کر ہم یہاں سے ایک فکر کی تازگی لے کر تجدید کے ساتھ یہاں سے جائیں. اور خاص کر ہماری یہ مبارک جو محنت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، نبیوں والا کام، اس کی تاثیر تو اللہ نے عجیب و غریب رکھی. مولانا علیہ ایسا فرماتے تھے کہ لوگوں نے اس کا نام تبلیغ رکھا ہے، ورنہ اگر میں اس کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا، کہ براہ راست یہ آدمی کے ایمان میں حرکت لاتا ہے، کہ براہ راست آدمی کا ایمان حرکت میں آتا ہے. اور ایمان کا حرکت میں آنا یہ بنیادی چیز ہے.
کہ جب وہ حرکت میں آتا ہے اور اس میں اندر چڑھاؤ آتا ہے تو اس جسم سے اچھے اچھے عمل کرنے کی آدمی میں رغبت پیدا ہو جاتی ہے. اور خدا نہ کرے اگر اس میں ضعف آیا, یہ اعمال میں جو کمزوری آتی ہے عمل کی کمزوری نہیں, اس کے ایمان کی کمزوری ہے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا, بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال اتنے ہی مضبوط ہوں گے, اور جس کا یقین کمزور ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال کمزور ہوں گے. آدمی کو اس کا یقین چلاتا ہے, معلومات نہیں چلاتی. معلومات سب کو ہیں لیکن ان معلومات کی وجہ سے کام نہیں کر لیتے. جتنے جمعہ کے نمازی ہیں کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ سب کو پتا ہے. جتنے سود لینے والے ہیں کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ سود حرام ہے؟ جتنے بے پردہ عورتیں ہیں کیا ان کو نہیں پتا ہے کہ پردہ فرض ہے؟ یہ سب کو پتا ہے. پھر کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ کیا چھوڑنے کی جو چیز ہے وہ اندر ایک مایا ہے جس کو ایمان کہتے ہیں. اس مبارک محنت کی تاثیر یہ ہے کہ یہ آدمی کے ایمان کو بناتی ہے, اور آدمی کا ایمان بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی ہے. حضرت شیخ نے فضل صدقات میں لکھا, آدمی کا ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں. جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو اس کپڑوں میں سے بدبو آتی ہے. حضرت نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم بیان کیا کہ ہمارا ایمان کپڑوں کی طرح میلا ہو جاتا ہے. تو جس طرح کپڑوں میں سے بدبو آتی ہے, پھر ان جسموں سے بھی بدبو آتی ہے. کہ وہ بدبو کیا ہوتی ہے؟ کہ زبان کی بدبو, کہ زبان کیسے بھی استعمال ہونا شروع ہوتی ہے, بے لگام زبان. آنکھوں کی بدبو, کہ آنکھیں گندا دیکھنا شروع کرتی ہے. کان کی بدبو, کہ کان سے گندا سننے کو وہ پسند کرنے لگتا ہے. اعضاء اور جوارے کا غلط استعمال ہوتا ہے. ہر آدمی اپنے متعلق سوچے کہ میری تنہائی میں کیا کرتا ہوں. عمومی ماحول کو نہیں, عموم میں تو سب بزرگ نظر آتے ہیں, عمومی ماحول میں تو سب نمازی, عمومی ماحول میں سب حاجی. اصل جو سب کا تھرمو میٹر ہے وہ ہر ایک کی خلوت ہے, ہر ایک کی تنہائی ہے. میری تنہائی کیسی ہے, پاک ہے یا ناپاک ہے؟ آدمی تنہائی میں وہ کرتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. اگر اچھائیوں کے ساتھ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے, اور تنہائیوں میں آلودگی ہے تو اللہ سے مانگے کہ میرے اندر گندگی داخل, میرا ایمان میلا ہو چکا ہے. میری آنکھیں کیا دیکھتی ہے, میری زبان کیا بولتی ہے, میرے کان کیا سننے کے آتی ہے, میرے اعضاء اور جوارے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تنہائی کی خیر مانگی. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ. اللہ ہماری تنہائیوں کو ہماری علانیہ زندگی سے اچھی بنا دے, اور ہماری علانیہ زندگی کو تو نیک بنا دے. ہر ایک آدمی کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہ اس کے عمل کے مطابق کیا جائے گا. یہ مبارک محنت ان گندگیوں پر ایسا سمجھو کہ جراثیم پر دوائی چھڑک دی, کہ کیڑا لگا ہے جسم کو, پتہ بھی نہیں چلتا کیڑے لگ جاتے ہیں. جیسے لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا لکڑی کا کیڑا لکڑی کو لگ گیا. جب وہ دھڑام دے کر نیچے گرتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو دیمک لگ گئی تھی. کپڑوں کے کیڑے کو کپڑوں کا کیڑا کپڑوں کو کھا جاتا ہے. اناج اور غلے کا کیڑا اناج اور غلے کو کھا جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا. بادام کے ڈبے میں کیڑے پڑ گئے تو بادام کا چھلکا ثابت ہے اور اندر کا گودا ختم, کیڑا لگ گیا. ایسے ہم کو کیڑے لگتے ہیں, بے دینی کے کیڑے. تو اندر کی سب چیزیں کھا جاتا ہے. اندر اتنی استعداد بنانی ہے ہر ایک کو کہ جب کیڑے لگے تو فوراً پتہ چلے کہ کیڑا لگا ہے. جیسے آنکھ میں تنکا پڑتے ہی پتہ چلتا ہے کہ آنکھ میں کچھ گرا ہے. جسم میں کوئی چیز لگی تو فوراً آدمی محسوس کرتا ہے کہ کوئی چیز چبھی ہے. لیکن جب یہ جسم بے ہوش ہو جائے تو کاٹ بھی ڈالو تو پتہ نہیں چلتا. ڈاکٹر اس کو بے ہوش کرتے ہیں, بہرا کر دیتے ہیں اور چیر دیتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا.
اور صحت مند جسم ذرا کوئی چیز چبھے تو فرق کہتا ہے کوئی چیز چبھ رہی ہے. ایمان کی سلامتی کی نشانی یہ ہے کہ برائی اگر ہو تو چبھے, ذرا برابر برائی ہو تو چبھے. اذا ساءتك سیئۃ فانت مؤمن اذا سرتك حسنۃ واذا ساءتك سیئۃ فانت مؤمن. کہ تجھے تیری نیکی خوش کرے اور تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے تو یقین کر کے تو ایمان والا ہے. حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا کہ ایمان والا گناہ اگر اس سے ہو جائے تو ایسا سمجھتا ہے جیسے اس کے سر پر کوئی پہاڑ آ گیا جو ابھی گرے گا اور اس کو دبا دے گا اور اس میں دب کر مر جائے. اور منافق ایسے سمجھتا ہے جیسے مکھی بٹھائی تھی اور یوں اڑا دی. اس لیے ہمیں یہ اس کا احساس کہ ان چیزوں کی فکر ہمارے اندر تازہ رہے, کیونکہ ہم تازہ رہے تو سب کو تازہ کرنے کی محنت میں بھی رہیں گے. ہم ہی تازہ نہیں رہے تو ہم ہی تازہ نہیں رہے تو ہم دوسروں کو کیا تازہ کریں گے. یہ مبارک محنت ایسی ہے کہ اگر اس کے حق کے ساتھ کیا جائے تو آدمی کو بھی تازہ کرتی ہے اور اس سے بھی لوگ تازہ ہوتے رہتے ہیں. یہ دو دھری تلوار ہے, ہمارے غلط کو بھی کاٹ دیتی ہے اور معاشرے میں اور لوگوں میں اس غلط کو بھی یہ کاٹتی ہے, بشرطے کہ اس کو صحیح کیا جائے. اگر صحیح نہ کیا جائے تو اس کا الٹا اثر ہوتا ہے. تبلیغ کا مثبت اثر بھی ہے اور تبلیغ کا منفی اثر بھی ہے. اس کو جیسے کرنا ہے اگر ایسا کیا جائے تو ایسی تعمیر کرتی ہے کہ آدمی کو بزرگ بنا دیتی ہے. اور کیسا بزرگ؟ بڑا بزرگ بنا دیتی ہے. ہمارے وہاں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے, عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. تو جب کام شروع ہوا تو شروع میں ان کو تھوڑی تشویش ہوئی کہ پتہ نہیں مولانا الیاس صاحب نے کیا شروع کیا. تو وہ تلاش میں تھے کہ کوئی آدمی ایسا ملے جس سے میں معلوم کروں کہ کیا شروع کیا ہے. تو ایک مرتبہ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان سے متعلق تھے. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے متعلق. تو جو آدمی کسی سے متعلق ہوتا ہے تو ملنے جاتا ہے تو اجازت لے کر جاتا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں, اجازت ہے. تو وہ بغیر اطلاع کے پہنچ گئے. اثر کے بعد حضرت کی مجلس لگی ہوئی تھی. حضرت نے ان کو دیکھا تو بلقستہ فرمایا کہ جی کیسے اچانک آنا ہو گیا پوری بھری مجلس میں. تو کہنے لگے حضرت تبلیغی جماعت میں آیا ہوں. تو بندے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں. بھوکے کو کیا چاہیے؟ 2 روٹی. تو جس کو کوئی معتمد آدمی چاہیے تھا وہ کیا پوچھے گا؟ اس کا سوال. تو انہوں نے فوراً کہا کہ اچھا حضرت دہلوی کیا فرماتے ہیں, مولانا الیاس صاحب کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ مولانا جو فرماتے ہیں وہ چیزیں میرے پاس لکھی ہوئی ہے, آپ کہو تو آپ کو سنا دوں. مولانا منظور نعمانی فرماتے تھے کہ وہ باتیں میں نے لکھ لی تھی. 40 باتیں تھی جو لکھی ہوئی تھی. حضرت نے اپنے دروازے پر لٹکائی تھی چوکھٹ پر. تو وہ میں لکھ کر لے گیا تھا. تو میں کھڑا ہوا اور میں نے سنانا شروع کی کہ یہ فرماتے ہیں, یہ فرماتے ہیں, یہ فرماتے ہیں, یہ فرماتے ہیں. تو 12 یا 13 یا 14 ہوئی. کہا بس 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 بیٹھ جاؤ. جو باتیں تم سنا رہے ہو وہ تو ایسی ہے کہ اگر کسی کے اندر آ جائے تو وہ کتب بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ کتب. معلوم کتب کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو ایک بہت بڑی اونچی ٹوپی پہنتا ہے مینارے جیسے, برابر ہے نہیں؟ تو کتب کس کو کہتے ہیں جی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب کی جمع کو کتب کہتے ہیں. صحیح کہا اس نے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ابھی کسی نے جمع کیا ہے, اس میں حضرت نے لکھا کتب کیا ہوتا ہے. تو حضرت نے لکھا مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دنیا میں 2 نظام ہوتے ہیں. ایک تشریعی نظام کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی شریعت دنیا میں چلتی ہے, اور ایک ہے اللہ کا تکوینی نظام. تو تشریع کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے ہیں
اور تکوینی نظام کے لیے اس دنیا میں اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جیسے خضر وغیرہ ہیں، ایسے برگزیدہ بندے. پھر حضرت نے لکھا ان برگزیدہ بندوں کا جو امیر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قطب. تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بات سن کر برجستہ فرمایا کہ جن میں یہ باتیں آ جائے وہ تو قطب بن جائے گا، قطب. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے میوادی تھے. میوادیوں کو مسجد بولنا نہیں آتا تھا، وہ کہتے تھے مسجد مسجد اور یہ سب. لیکن ماشاءاللہ بزرگوں کی صحبت نے اور اس محنت میں لگ چلنے نے ان کو ایسا بڑا بزرگ بنا دیا. حضرت مولانا علیہ صاحب کے زمانے میں بعض مرتبہ امور پیش آئے تو حضرت نے کہا جاؤ اس بابا جی سے جا کر دعا کرواؤ. حضرت ان کے پاس بھیج اس بابا جی سے جا کر دعا کرواؤ. ایک موقع پر حضرت نے بھیجا کسی کو تو انہوں نے دعا نہیں کی. پھر دوبارہ پھر سہمارا تو دعا نہیں کی. تو مولانا علیہ صاحب نے بعد میں پوچھا کہ بھئی آپ نے کیوں اس کے لیے بیچارے کے لیے؟ تو اس کے لیے آسمانوں پر وہ فیصلہ ہو چکا تھا، اب میں کیا کر سکتا ہوں. کیسے لوگ بن گئے، کتنے ہی ایسے ویسے ہو گئے، کیسے کیسے. جیسے نبیوں کی محنت سے لوگ بنتے تھے ایسے نبیوں والی محنت سے بھی لوگ بنتے ہیں، بشرطے کہ نبیوں والی محنت کو ایسے کیا جائے اس میں جو اعمال ہیں. ہمارے وہاں ایک مدرسہ ہے، بڑا مدرسہ ہے، اس میں قریباً 15,000 بچے ہوں گے. تو اس میں عصری طلبہ سب کالجز ہیں. تو ان کی روانگی کی بات ہو رہی تھی، طلبہ کی روانگی کی بات ہوتی ہے. تو وہاں شیخ الحدیث صاحب تھے، ان سے ذکر کیا کہ مول صاحب ابھی دعا ہو، روانگی کی بات ہو جائے گی تو ہم تشریف لے آئیں اور دعا کروا کے مصافحہ کر لیں. تو حضرت مولانا تشریف رکھتے تھے شیخ الحدیث صاحب. تو روانگی کی بات میں جو باتیں سمجھاتے ہیں بھائی 4 کاموں میں وقت لگانا ہے، دعوت میں، تعلیم و تعلم میں، ذکر و عبادت میں اور خدمت میں. تعلیم و تعلم یہ ہے، دعوت یہ ہے اور ذکر و عبادت یہ ہے، خدمت میں یہ ہے. 4 کام بالکل نہیں کرنے ہیں، 4 کام میں کم سے کم وقت لگانا ہے. 4 کام نہیں کرنے ہیں، اس میں سوال نہیں کرنا ہے، اشراف نہیں کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنی ہے، کسی کی چیز بغیر اجازت کے نہیں. روانگی کی بات میں مولانا صلی اللہ علیہ سمجھاتے تھے 4 میں یہ 4 یہ 4 یہ. وہ مولانا یوں سنتے رہے اور جب بات پوری ہو گئی تو وہ جو بیان کر رہے تھے وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے اور کالج کے بچوں میں روانگی کی بات ہو رہی تھی. کس میں ہو رہی تھی؟ کالج کے بچوں. تو انہوں نے بیان کے بعد پوچھا یار بات کس کو سمجھا رہے تھے کہ اشراف بھی نہ ہو. دل کا سوال، دل کا سوال جانتے ہیں؟ ایک صاحب سے ملنے جانا ہے، وہ چائے کی لاری پر کھڑے ہیں. میرے دل میں بات آئی چلو وہیں ملاقات میں چلے جائیں، ملاقات بھی ہو جائے گی، چائے بھی پلا دے گا. یہ میرے دل کا سوال ہوا. تو ہماری محنت میں یہ دل کا سوال بھی نہ ہو، ورنہ آدمی اپنا دین بیچ دیتا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو کہا ذرا چائے لے کر آ جاؤ اور پھر کہا مجھے بیچ کر مت آنا. حضرت میں آپ کو کیسے بیچوں گا کہ آپ دکان پر جاؤ کر کہو گے کہ حضرت نے چائے منگوائی ہے تو 2 روپے نہیں دے گا، مگر 2 روپے میں آپ نے مجھے بیچ دیا. ہم اپنے دین کو بیچ کر نہیں جائیں گے، ہم اس تبلیغ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے. اس تبلیغ سے ہمیں کوئی کچھ نہیں چاہیے، ہم اس سے شکریہ بھی نہیں چاہیں گے. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. شکریہ بھی نہیں چاہیے کہ ہمارا بدلہ ہمیں ہمارا اللہ دے گا. کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں کہ نبیوں والی محنت کہ جان ہماری لگے، مال ہمارا لگے اور زندگیاں لوگوں کی بنے، کہ نبیوں والی محنت. پھر اللہ جب دے گا تو اتنا دے گا کہ ہم لے بھی نہیں سکیں گے. حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے اتنی دنیا دی کہ اگر ہم دنیا پر 100 سال محنت کرتے تو ہم کو اتنی دنیا نہ ملتی. 100 سال محنت کرتے تو نہ ملتی، بشرطے کہ اس میں اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے. ورنہ آدمی اپنا دین اکثر بیچ دیتا ہے. اس دنیا میں اپنا دین بیچ دیتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے اگر لالچ بن گئی تو ہم نے اپنا دین تھوڑے ٹکوں میں بیچ دیا. اگر نہیں بیچ دیں گے تو اللہ میاں کے وہاں کیا لے کر جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا ہمارے پاس جو نیکی لے کر آئے گا، کر کے نہیں، نیکی لے کر، کرنے کے بعد اس کو بچانا ہے ورنہ تو یہیں بک جائے گی.
ہمارے ایک ساتھی کی دکان ہے کپڑے کی، اس نیت سے میں گیا چلو وہاں تھوڑا سا مجھے دوست ہے، تو وہ تو اپنی تبلیغی دوستی ہے، میں نے تبلیغی دوستی میں کپڑوں کے بہو کم کروا دیے، تو میں نے اپنی تبلیغ کپڑے والے کی دکان پر بیچ دی، کپڑے کی دکان پر بیچ دی، چائے کی دکان پر بیچ دی. تو ہم اس سے کچھ چاہیں گے نہیں. اشراف. حضرت کہنے لگے کہ یہ آپ جو کہہ رہے تھے اشراف بھی نہ ہو، کس سے کہہ رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ یہ ہمارے طلبہ سے، جو اسکول کالج کے طلبہ ہیں ان سے. کیا بات کر رہے ہو؟ جی ہاں. ہمارے وہاں محنت کرتے 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 اخیر میں یہ نکلتا ہے کوئی دل میں بھی اب کچھ نہ رہے، اور تم پہلے دن یہ سبق سنا رہے ہو. کون سے دن؟ اور اللہ کا فضل ہے کہ لوگ ایسے بن چلے جاتے ہیں، ایسی طاقتور محنت کہ آدمی کو کتب بنا دے. لیکن اگر آدمی نے توجہ نہیں کی تو، اگر اس میں توجہ نہ کی تو جتنا بڑا اس میں اچھا بنتا ہے اتنا بڑا برا بھی بن جاتا ہے. حضرت کے بیانات ہیں، ہم بھی یہیں سے چھپے ہوئے ہیں، کسی نے وہاں سے جمع کیے لیکن وہ کتاب یہاں سے چھپی ہے. اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ 2 جگہ کا بگڑا ہوا کہیں نہیں بنے گا، 2 جگہ کا بگڑا ہوا کہیں نہیں. حضرت کے بیانات میں مولانا اسلام رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی آدمی علم سیکھنے گیا اور بگڑ گیا، علم کو سیکھنے کے لیے گیا اور غلط رخ پر چلا گیا، یا کوئی آدمی اللہ کے راستے میں گیا اور غلط رخ پر چلا گیا کہ جماعت میں جا کر بگڑا. حضرت نے مثال دی کہ جماعت میں جانے کی اور اس علم کو سیکھنے کے میں جانے کی مثال ایسی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے، یہ بچہ بننے کی جگہ ہے ماں کا پیٹ. اگر وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ٹھیک ٹھاک بن گیا تو تندرست باہر آئے گا، لیکن جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہی خراب ہو گیا، اس کی آنکھیں مہنگی ہو گئی، اس کے کان بہرے رہ گئے، ہاتھ لولا رہ گیا، پیر لنگڑا رہ گیا اور پیدا ہو گیا. اب وہ سارے ڈاکٹروں کے پاس لے کر پھرے کہ یہ ہمارا بچہ لولا لنگڑا ہوا، اس کو ٹھیک کر دو. تو کیا وہ لوگ ٹھیک کر سکیں گے؟ کہ اس کو بننے کی اب کوئی جگہ نہیں، کہ یہ اس جگہ پر بگڑا ہے جہاں اس کو بننا تھا، آئی تو یہیں بگڑ گیا. جیسے روٹی توے پر بنتی ہے، روٹی تنور میں بنتی ہے، جو روٹی توے پر ہی خراب ہو گئی، جو روٹی تنور میں ہی جل گئی، اب اس سے نکلنے کے بعد ٹھیک ہوگی؟ آپ کو ٹھیک نہیں ہوگی. تو یہاں آدمی بنتا بھی ہے اور یہاں آدمی بگڑ بھی جاتا ہے. یہ ہمارے ہر ہفتے کے جو مذاکرے ہیں وہ اس لیے، ایک تو ہم اس کو کرنے میں اہتمام کریں، اور دوسرا اس کو اچھا کرنا ہے، کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. وہ یہ پہلی کوشش کرتا ہے کہ ہم محنت میں ہی نہ لگیں، کیونکہ اگر یہ محنت میں لگ گیا تو یہ خود اچھا بن جائے گا، اور دوسرا یہ محنت میں لگے گا کہ ہزاروں لوگوں کو بنائے گا. کتنوں کو بنائے گا؟ ہزاروں لوگوں کو. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے کہ ایک آدمی ہزاروں انسانوں کو دنیا سے بنا کر گیا. ابھی تازہ حاجی عبد الوہاب صاحب گئے ہیں، وہ اکیلے نہیں تھے، وہ ایک انجمن تھی، ایک کارواں تھا، پتہ نہیں کتنے ہزار لاکھوں لوگوں نے ان کا پیغام سنا ہے. تو کوئی آدمی کسی کے لیے ذریعہ بنے کوئی معمولی بات ہوتی ہے؟ بہت بڑی خیر ہے کہ کوئی کسی کے لیے ذریعہ بن جائے، کوئی کسی کے لیے ذریعہ بنے. حضرت مولانا اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ہے، حضرت نے فرمایا کہ اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے تم دوسروں کا ذریعہ بنو، اس کو معمولی نہ سمجھو، کہ یہ تمہاری بہت بڑی کمائی ہے، بہت بڑی کمائی. پھر حضرت نے مثال دی، مثال میں یوں فرمایا کہ تم اپنی ذات سے کتنا بھی عمل کرو، کتنے بھی بڑے بزرگ بن جاؤ، اگر اللہ پاک ہم سے یہ پوچھیں کہ ہم نے تم کو جتنا کرنے کو کہا تھا اس میں سے کتنا کر کے آئے، تو کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہے کہ اللہ میں 100% کر کے آیا ہے؟ کوئی؟ جتنا ہوا ہے اس میں اگر یہ پوچھیں کہ کیسا کر کے آئے، تو کیا ہم میں کوئی ہے جو یہ کہہ سکے کہ اللہ 100% تو نے جیسا کہا تھا ایسا کر کے آیا؟ اگر یہ پوچھے کہ کس کے لیے کر کے آئے، تو کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جو کہے کہ اللہ صرف تیرے لیے کر کے آیا؟ یہ تو عجیب و غریب ہے کہ مسافر میں نیت خراب ہو جاتی ہے، اور کرسی پر بیٹھنے والوں کا تو جلدی خراب ہو جاتی ہے، سڑ جاتی ہے. میں دین کی بات کہہ رہا ہوں، میرے دل کی کیفیت مجھے نہیں معلوم کہ کس کے لیے ہو رہی ہے. اگر اس میں ذرا کھوٹ آئی ہے تو میری بات دین کی ہو رہی ہے، اور بات دین کی کرتے کرتے جہنم تیار ہو جاتی ہے.
ایک ہی مسافے میں آدمی پھول کر پھگا ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے وہاں 5واں نمبر ہے وہ تصحیح نیت کا ہے کہ بار بار نیت کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کے وہاں اپنے عمل کو ٹھیک کریں. پھر حضرت نے فرمایا اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے لوگوں کو متوجہ کرو, اس کو تم معمولی نہ سمجھو. پھر حضرت نے مثال دی کہ اس میں ملے گا کیا. حضرت نے فرمایا کہ ایک نئے آدمی کو تم تشکیل کر کے مسجد میں لائے ذہن بنا کر. وہ آدمی مسجد میں آ کر نماز میں کھڑا ہو گیا, وہ بالکل نیا آدمی ہے, اسے کچھ نہیں آتا. اب وہ آپ کو دیکھ کر کھڑا ہے, آپ کو دیکھ کر قیام کر رہا ہے, آپ کو دیکھ کر رکوع کر رہا ہے, آپ کو دیکھ کر سجدہ کر رہا ہے. تو اس کے عمل پکے پکے ہوں گے یا کچے کچے؟ سب کچا کچا ہوگا. حضرت نے فرمایا کہ اس کا کچے عمل کا اجر اس کے نامہ اعمال میں کچا لکھا جائے گا, اور اس کے کچے کا اجر تمہارے نامہ اعمال میں پکا لکھا جائے گا. کیوں؟ کہ ہم جس کو بھی لاتے ہیں پکا بنانے کے نیت سے لاتے ہیں, کچا بنانے کے. ارے بولو بھائی, تو ہم اس کو پکا نہیں بنا سکتے. ہماری نیت پکا بنانے بن جائے ویسی ہے تو اس کے کچے میں بھی ہمارا پکا. تو شیطان تھوڑی چاہے گا کس طرح کہ اس کو بھی کما لے, اس کو بھی کما لے, اس کو بھی کما لے, اس کو بھی کما لے. اس لیے وہ لوگوں کو کمانے نہیں دیتا, لوگوں پر محنت نہیں کرنے دیتا. ہمارے کتب سے وہ فرما دیتے کہ شیطان کو عداوت ہے دعوت سے. شیطان کو عداوت ہے دعوت سے, کہ طبیعت نہیں چلنے دیتا کہ یہ اگر چلنے لگا تو یہ ہزاروں کو کما کر جائے. اب دیکھو حاجی صاحب قبر میں چلے گئے, ان کا دفتر تو اپنے ذات سے عمل کرنے کا بند ہو گیا, لیکن ان کے پیغام سے جتنے لوگوں نے پیغام سنا پوری دنیا میں, ان سب کے اعمال ان کے نامہ اعمال میں جمع ہوتے رہیں گے. الدال علی الخیر کفاعل. اور کب تک پہنچتا رہے گا؟ کون کون پہنچاتے رہیں گے اس کو کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو شیطان ہمارا دشمن ہے, وہ تھوڑی چاہے گا کہ سب ہو. تو وہ 2 کام کرتا ہے. پہلا کام تو یہ کرتا ہے کہ ہم اتنی بڑی خیر کی طرف متوجہ نہ ہوں, کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے کہ میں بندوں کے ان راستوں پر پہنچوں گا جن راستوں سے وہ اللہ تک پہنچتے ہیں. لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, کہ بندے کے اس راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا جس راستے سے وہ تیرے تک پہنچتا ہے. اس لیے آپ دیکھنا کہ ذرا گاڑی شروع ہوئی کہ وہ کہیں نہ کہیں آدمی کو بٹھا دیتا ہے, اور بٹھانے کے لیے ایسا نہیں کہ تم تبلیغ ابھی چھوڑ دے, اس کو خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے. وہ تبلیغ کا ایک بھی کام نہیں کرتا مگر یوں کہتا ہے میں تبلیغ والا ہوں. ایک بھی کام میں تبلیغ کے نہیں جوڑتا, اور اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے 100% کہ میں 100% کام کر رہا ہوں. مولانا علیہ صاحب کے ملفوظات میں ہیں, اکثر ہم پڑھتے نہیں ہیں ملفوظات, ان کے ملفوظات میں ہیں کہ دین کا کام الگ ہے اور دین کی باتیں الگ ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں وہ باتیں ہیں اور میں کروں وہ کام ہے. تو وہ باتوں میں لگا دیتا ہے اور اس کو خوش کر دیتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ دین کا کام کر رہا ہے. تو شیطان آدمی کو ورغلاتا ہے. اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ایک جگہ پڑھا, حضرت نے فرمایا کہ شیطان آدمی کو اسی راستے سے ورغلاتا ہے جس راستے میں وہ مشغول ہوتا ہے. پھر مثال دی حضرت کہ جیسے آدم علیہ السلام جنت میں تھے, تو جنت میں اللہ کا حکم توڑوانے کے لیے کوئی اللہ نے اس درخت سے منع کیا تھا, تو درخت کو ہی خوبصورت بنایا. الا ادلک علی شجرۃ الخلد, کہ ایسے درخت کو میں تجھے نہ بتا دوں کہ جس کو تو کھا لے تو ہمیشہ جنت میں رہے. کہ جنت میں رہنے والے کو جنت کی ہی چیز کی لالچ رہی. تو آدمی جن کاموں میں مشغول ہوتا ہے اسی کام کی کوئی خوبصورت شکل سے اس کو اندر الجھا دیتا ہے. مثال کے طور پر ملاقاتوں میں ایک آدمی گیا, اب مسجد میں اذان ہو گئی, تو اس کو سمجھائے کہ ابھی اپنے ملاقات کر لیں, نماز بعد میں پڑھ لیں گے. بھائی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے, مسجد میں نماز پڑھنا ہے. اب اس کو خوبصورت عمل کی طرف متوجہ کر دیا, کبھی ملاقاتیں کر لیں پھر فرصت سے یہ کریں گے. ابھی شب جمعہ ہے مثال کے طور پر, اب اذان ہوگی تو ہمارے ذمہ ہوگا کوئی ہم نماز پڑھیں, 4 رکعت عشاء کی سنت پڑھیں. اب شیطان یہ ورغلائے کہ بھائی سورہ سجدہ بھی تیری باقی ہے, سورہ واقعہ بھی باقی ہے, سورہ دخان بھی باقی ہے, اور سورہ تبارک بھی باقی ہے, اور سورہ کہف بھی باقی ہے. ابھی مغرب عشاء کے بیچ میں آدھا گھنٹہ ہے وہ پوری کر لیں,
اب اس کو پوری کرنے میں لگا دیا کتنے خوبصورت عمل میں، اور عشاء کی 4 رکعت سنتیں گئی۔ اب وہ صورتیں تو وہ عشاء بعد بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن عشاء پہلے کی سنتیں پھر بعد میں کب پڑھ لے گا؟ کہ ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف منتقل کیا مگر اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ تو نورانی دعوت، ہمیں اس علم کی روشنی میں ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ نے ہمیں بڑا باتوفیق بنایا ہے کہ اللہ نے ہمارا رخ دین کی طرف کیا ہے۔ تو شیطان پہلی کوشش تو یہ کرتا ہے کہ لوگ لگے نہیں، اور لگنے کے بعد وہ کوشش کرتا ہے کہ اس سے یہ نفع نہ اٹھائیں۔ اس سے نفع اٹھانا کس کو کہتے ہیں؟ اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد اس محنت سے وہ پہلے تو لگنے نہ دیں، اور لگ گئے تو خالی بس یوں کہ میں تو اس کا ممبر ہوں، وہ اسی پر قانع ہو جائے، اس سے نفع نہ اٹھائے۔ کہ اس سے نفع اٹھانا کیا ہے؟ کہ اس سے پہلا نفع اٹھانا یہ ہے کہ اس مبارک محنت کے ذریعے سے وہ اس امت میں جو چیز زندہ کرنا چاہتا ہے وہ چیز سب سے پہلے اپنے اندر زندہ کرے، دین۔ کہ ہماری ساری محنت سے مطلوب جو ہے وہ دین ہے، ہمارا جو پھرنا ہے وہ دیندار بننے کے لیے پھرنا ہے، خالی پھرنا نہیں ہے۔ حیات الصحابہ میں حضرت نے ایک بات باندھا ہے، خروج من الشہوات خروج من الہوا الی الہدی، حضرت نے بات باندھا ہے، جی چاہیوں سے رب چاہیوں کی طرف جانا۔ اور ایک بات باندھا ہے خروج من الشہوات، کہ محنت کے ذریعے سے ہم جی چاہیوں سے نکل جائیں اور رب چاہیوں پر آ جائیں، اور رب چاہی زندگی کے سارے شعبوں میں آ جائیں۔ کیونکہ ہماری محنت سے اگر ہم دیندار نہیں بنے تو ہم سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں۔ ہماری محنت سے دوسرے لوگ دیندار بنے کہ نہ بنے اس کے ہم مکلف نہیں ہیں، ہم ان پر محنت کے مکلف ہیں۔ مگر یہ نمازی میری محنت سے بن ہی جائے گا، یہ ہدایت یافتہ ہو ہی جائے گا، یہ ضروری نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے۔ نبی نے کتنوں پر محنت کی، لیکن جن کے مقدر میں نہیں تھا ان کو نہیں ملا۔ لیکن جو محنت کرے اس کو تو مکلف کیا کہ آپ اپنے آپ کو ان چیزوں کا پابند بناؤ۔ لا تکلف الا نفسک، اے نبی جی تم اپنے آپ کو پابند بناؤ، جو باتیں ہم اوروں میں زندہ کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ میں پہلے زندہ ہو جائے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے نگرانی کرنی پڑے گی کہ میں نے اپنے آپ کو کتنا پابند بنایا، کہ اس مبارک محنت میں لگنے سے پہلے میرے ایمان کی کیا حالت تھی، ہمارے اعمال کی کیا نوعیت ہے۔ ہمارے اعمال، ہر عمل میں 2 رخ ہوتے ہیں، ایک عمل کی ایسی کیفیت بنتی ہے جو آسمانوں پر جاتا ہے، اور ایک عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نگاہ میں مردود ہو جاتا ہے۔ آپ نے فضل کی کتاب میں پڑھا ہے کہ نماز پڑھی آدمی نے مگر پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر ماری گئی، کہ کیوں کیا ہوا کہ نماز کو ایسے نہیں بنایا گیا جیسا نماز بنانی تھی۔ قرآن آدمی نے پڑھا اور قرآن خود اس پر بد دعا کر رہا ہے، رب قارئ والقرآن ینان علیہ، کیوں کیا بات ہو گئی کہ قرآن کو ایسا نہیں پڑھ رہا ہے جیسے قرآن پڑھنا تھا، تو عمل تو ہو رہا ہے مگر ایسا نہیں ہو رہا ہے جیسا ہونا تھا۔ روزے کا عمل ہوا مگر ایسا کہ اس کو اللہ کے وہاں سے کوئی بدلہ نہ ملے، روزہ رکھا ہے اس نے، لیکن جب اس نے کہا روزہ اتنی بڑی چیز اگر اچھا رکھا جائے تو روزے کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور بدلے میں خود دوں گا۔ اور اگر اسی روزے کو اچھا نہ کیا جائے تو یہ فرمایا کہ لیس لک الا الجوع والعطش، تجھے سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ نہیں ملے گا۔ کہ ہماری عبادتوں میں نکھار آئے، اچھے سے اچھی روز عبادت ہماری بنتی چلی جائے، ہمیں اپنی عبادتوں کی نگرانی کرنی پڑے گی۔ اتنے سال ہو گئے لیکن ابھی ہماری نگرانی میں ہماری کمزوریاں ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، امام صاحب نے جو تکبیر پڑھی اللہ اکبر، وہ کس کا نام تھا؟ ارے بولو بھائی کس کا نام تھا؟ اور جو قرآن پڑھا وہ کس کا پڑھا؟ اور اس میں ہم نے جو تسبیح پڑھی رکوع کی وہ کس کی پڑھی؟ اور سجدے میں جو ہم نے تسبیح پڑھی وہ کس کی پڑھی؟ اور جتنی تکبیرات اور تحلیلات اور تمجیدات اور تکبیرات ہوئی وہ سب کس کی ہوئی؟
اللہ کے علاوہ ہم غیر کو بولے ہیں اس میں؟ ارے بولو، اللہ کے غیر کو ہم نے بولا ہے؟ ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ میں نے شروع سے لے کر آخر تک سارے کام اللہ کے کیے ہیں، مگر مجھے پوری نماز میں ایک مرتبہ اللہ یاد آیا ہے کہ مجھے یہ یاد آیا ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں؟ میں نے سارا کام اللہ کا کیا، نام بھی اللہ کا لیا، اللہ کا قرآن سنا، مگر مجھے اللہ یاد آیا ہے؟ میں اپنا جائزہ لوں، میں کسی کو نہیں کہہ سکتا ہوں۔ ہمیں شیطان دھوکہ نہ دے دے کہ میں رخ پر پڑ گیا ہوں، ابھی مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہماری نمازوں پر محنت ہو جائے۔ نماز سب سے بڑا جو عمل ہے وہ نماز ہے۔ سب سے پہلا جو فرض کیا گیا وہ نماز کو کیا گیا، اور سب سے پہلی جو پہلا حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اگر نماز اچھی ہو گئی تو نماز کے باہر والی زندگیوں پر اثر پڑے گا، اس کی نگرانی ہو تو ہمیں کون نگرانی کرے گا، کون بتائے گا؟ ہمارے بزرگ فرماتے تھے یہ جو کتابیں ہمارے لیے بزرگوں نے تجویز کی ہے، فضائل اعمال، فضائل صدقات کا، اس میں یہ زندگی آدمی جن شعبوں میں گزارتا ہے ان تمام شعبوں میں ایمان والے کو کیسے رہنا وہ چیزیں لکھی ہے۔ اس میں ایمانیت کو لکھا، پھر عبادات کے 5 ارکان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس تعلیم میں جب ہم بیٹھیں تو کوئی حدیث پڑھی جائے تو اس حدیث کو اپنے لیے آئینہ ہم بنائیں کہ جو بات اس میں پڑھی گئی وہ بات میرے اندر کیسی ہے، تو پتہ چلے گا کہ میرے اندر کتنی کمزوری ہے۔ ورنہ آدمی کو اپنی کمزوری کا پتہ نہیں چلتا، اور آدمی کسی سے اپنی کمزوری سن بھی نہیں سکتا۔ اس ماحول میں تو اگر کسی پاگل کو کوئی کہے کہ تو پاگل ہے تو کہتا ہے میں نہیں، تو پاگل ہے۔ کوئی آدمی اپنی کمزوری سن نہیں سکتا، استعداد نہیں ہے۔ ہمیں اپنی کمزوریاں دیکھنی پڑے گی آئینوں کے ذریعے سے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے کتاب بنائی ہے کہ یہ ہمارے لیے آئینہ بنے۔ اس میں 5 ارکان ہیں، پہلے ایمانیات ہے، پھر عبادت کے 5 ارکان، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ پھر اس کے بعد میرے دین میں یہ ایمانیات اور عبادت ہو گئی، پھر میری زندگی میں عبادت کے بعد معاملات اور معاشرت ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے۔ مولانا علیہ صاحب کے ملفوظات میں ہیں، حضرت فرماتے تھے کہ اگر ہمارا کام چل پڑا تو سب سے پہلے جو چیز زندہ ہوگی وہ ایمانیات کی اور عبادت کی زندہ ہوگی۔ اور حضرت کے ملفوظ میں حضرت نے فرمایا کہ لوگ ایمانیات اور عبادت سے اپنا دین بنائیں گے اور معاملات اور معاشرت کی خرابی سے اپنے دین کو برباد کر دیں گے۔ کہ ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، حضرت شیخ نے اس میں معاملات لکھے ہیں۔ اگر کسی کے ایک بالش میں نے قبضہ کر لی، اس کا کیا انجام ہوگا؟ اگر حرام کا نوالا میرے پیٹ میں چلا گیا تو میرا کیا انجام ہوگا؟ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر حرام کا نوالا پیٹ میں چلا گیا وہ آدمی اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ اگر بیت اللہ میں چلا جائے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا کرے تو بھی دعائیں قبول نہیں۔ بغداد میں صلحہ کی ایک جماعت تھی، جب وہاں پہ بادشاہ بنتا تو دیکھتے کہ اگر وہ مناسب نہیں تو اس کے خلاف بددعا کرتے تھے، وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ حجاج ابن یوسف جب بادشاہ بنا تو اس نے ضیافت کی اور ان صلحہ کی جماعت کو کھانے پر بلایا اور حرام کا کھانا کھلا دیا۔ پھر اس کے بعد کہا جاؤ اب تمہیں جتنی بھی بددعائیں کرنی ہو کرو، اب تمہاری بددعا مجھے کوئی اثر نہیں کرے گی۔ جی کیوں، کیا بات ہو گئی؟ کہا میں نے تمہیں حرام کا کھلا دیا ہے۔ ہمارے معاملات کو ہم دیکھیں، ہماری آمد کو ہم دیکھیں، ہمارے میراث کو ہم دیکھیں گے، ہم لوگوں کے لین دین کو دیکھیں گے کہ اتنی بڑی بزرگی کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی حالت ہم دیکھیں۔ حضور کو دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 5 دن بیمار رہے ہیں۔ جمعرات میں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جنازے میں شریک ہونے کے لیے گئے، وہیں سر میں درد ہوا۔ جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار اور پیر کو اللہ کے نبی علیہ السلام رخصت ہوئے ہیں۔ اتنے دنوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں آئے اور آ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ میں تم کو ایک بات پوچھتا ہوں کہ میرے جانے کا وقت قریب ہے، کسی کا کوئی مالی حق تو میرے اوپر نہیں ہے؟ اگر کسی کا کوئی مالی حق میرے اوپر ہو تو وہ یہی لے لے، مجھ سے آخرت میں باقی نہ رکھے۔ ایک دن آ کر فرمایا، پھر دوسری مرتبہ آ کر فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی مجھ پر مالی حق ہو اس دنیا میں لے لے، مجھ پر کوئی آخرت میں باقی نہ رکھیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے آپ سے 1 روپیہ لینا ہے، 1 دینار لینا ہے۔ کہا جی
مجھے یاد نہیں ہے کس وقت کا ہے. تو کہنے لگے کہ فلاں فلاں دن آپ فلاں جگہ پر تھے, کوئی سائل آیا تھا, آپ کو دینا تھا, آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ نے مجھ سے لیا تھا. تو ہاں مجھے یاد آ گیا. حضرت فضل ابن عباس بیٹھے تھے کہ چچا صاحب بھائی نے کہ تو اس کو اپنے ذمہ لے لیں, اللہ کا نبی ہے اور اپنی وفات سے پہلے اپنے معاملے کو صاف فرما رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی کا بوجھ نہ بنے. جب کسی کا جنازہ آتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ پوچھتے تھے کہ یہ کسی کا مقروض تو نہیں مرا, کسی کے پیسے کھا کر تو نہیں مرا. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی جنازہ ہوتا تھا تو پوچھتے تھے کسی کا مقروض تو نہیں. اگر وہ مقروض ہوتا تو یہ فرماتے اس کا قرضہ میں ادا کروں گا, پھر نماز پڑھیں گے. اور اگر حضور کے پاس اتنی مالیت نہ ہوتی تو صحابہ سے فرماتے کہ ہے کوئی جو اس کا قرضہ ادا کرے. اگر کوئی ادا کر دیتا تو حضور نماز ادا فرماتے تھے, ورنہ اللہ کے نبی فرماتے تھے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا, جاؤ تم ہی پڑھ لو. ہم اپنے اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد ہم اپنے معاملات کو کہ کسی کے ہمارے ذمہ کوئی حق باقی نہ رہے, اور خاص کر اجتماعی نظام کا. یہ ہمارا اجتماعی نظام ہوتے ہیں, مسجدیں اور ہمارے یہ مراکز, اس میں پوری امت کا حق ہے. ہم اس کو بیجا استعمال نہیں کریں گے. ہم لوگ 2 مہینے بنگلے والی مسجد میں ہوتے تھے, حضرت مائیں بہن سب بیان کرنے آتے تھے, خدمت میں ہوتے تھے. حضرت فرماتے تھے یہاں کی ساری چیزیں تمہارے لیے ہے, مگر اس کو اجتماعی مال کا حکم ایسے ہے جیسے یتیم کا مال. یتیم کا مال, کوئی آدمی یتیم کی کفالت کرے تو اس مال کو کھائے گا. علماء نے فرمایا نہیں, وہ نہیں کھائے گا. ہاں اگر محتاج ہے تو اس میں سے اتنا کھا لے جتنی اس کو سخت ضرورت ہے اور وہ پوری ہو جائے. تو یہ ہمارے مساجد, ہم اکثر ہمارا سارا کام مسجدوں میں ہوتا ہے. ہم مسجدوں میں کچھ ڈال دیں اور مسجدوں کی چیزیں ایسے استعمال نہ کریں, کیونکہ اکثر ہم اجتماعی نظام کے ساتھ جڑے ہوئے. ہم نے مولانا کو دیکھا, ہم تھوڑی دیر کے لیے کسی مدرسے میں گئے یا کسی مسجد میں گئے, ضرور اس ڈبے میں کچھ ڈال کر حضرت آتے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ خالی ہاتھ نکلے. ہم اجتماعی نظام سے جڑے ہوئے ہیں, اس لیے ہمارے معاملات کی ہم نگرانی کریں, ورنہ لوگ عبادات کے راستے سے دین بنائیں گے. اور مولانا ایسا فرماتے تھے کہ معاملات اور معاشرت کے راستے سے دین کو برباد کر دیں گے. اتنی ساری نیکیاں لے کر آئے گا بہت پہاڑ کے برابر ہے, لیکن معاشرت خراب ہو چکی ہوگی. تو حقوق والے آئیں گے, حقوق والے, ضربنی ھذا شتمنی ھذا, مجھے گالی دی تھی, میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا. حقوق والوں کو حقوق ادا کرنے پڑیں گے اور دیتے دیتے کنگال ہو جائے گا. اس مبارک محنت میں لگنے تھے وہ ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے, اپنی معاشرت. اور معاشرت میں سب سے بڑی جو معاشرت ہے وہ رشتہ داروں کی, صلۃ الرحم. صلۃ الرحم, کل رشتہ داری اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی, جو اللہ سے کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ, اور جس نے مجھے کاٹ دیا تو اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے. ہمارے وہاں جب نکاح کا خطبہ ہوتا ہے تو اس میں مولوی صاحب 3 آیتیں پڑھتے ہیں. ایک آیت میں مولوی صاحب پڑھتے ہیں اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, کہ دلہنیاں تمہارا نیا رشتہ ہو رہا ہے, تم بڑے دنوں سے انتظار کر رہے تھے, اب نیا خاندان نیا پریوار بنے گا, اب تم کیا کرو گے کہ اپنے ان رحم کے رشتوں کو بھول مت جانا. اکثر لڑکے جو ہوتے ہیں وہ سسرالی ہو جاتے ہیں, لڑکے شادیوں کے بعد بیویوں کے ہو جاتے ہیں. حضور سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی, تو فرمایا جب لڑکیاں ماں باپ کی نافرمان ہو جائیں. تو لڑکے تو اکثر ماں باپ سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں. ہر آدمی جائزہ لے کہ اپنی ماں کے پاس میں روزانہ کتنے منٹ بیٹھنے جاتا ہوں, اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ کب کھانے ساتھ میں بیٹھا تھا, اپنی بہنوں کے ساتھ دسترخوان پر کب بیٹھا تھا. سسرال کے رشتے قریب ہو جاتے ہیں, صلہ رحمی والے رشتے دور چلے جاتے ہیں. اللہ نے دلہے کے دن, نکاح کے دن سمجھایا اتقوا اللہ الذی تساءلون, یہ رحم کے رشتے ہیں کہ ہمارے رشتوں کی حفاظت, ہماری معاشرت پہلے رحم کے رشتوں کی, پھر اس کے بعد ساری رشتہ داریاں, امی کی, ابا کی, پھر ایمان والوں کی رشتہ داریاں. اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد ان سے ہماری غفلت نہ ہو تو ہمارا دین محفوظ ہو جائے گا. کہ اس محنت کے ذریعے سے ہم جو چیز اوروں میں زندہ کرنا چاہتے ہیں مجھ میں بھی تو زندہ ہوئی نہیں ہوئی. اللہ کے نبی علیہ السلام روزانہ اپنی گھر والیوں سے ملنے جاتے تھے, روز اشراق کے بعد ملنے جاتے تھے, اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتے تھے. یہ ہماری معاشرت کا دین ہے.
ورنہ معاشرت سے ہمارا دین برباد ہو جائے. تو سب سے پہلی ہماری اس مبارک اللہ نے جو توفیق دی ہم کو، اس کی پہلی قدر یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارا دین سنورے. اگر دین نہیں سنور رہا ہمارا تو ہماری مثال ایسی ہے جیسے میں اذان پڑھ رہا ہوں. اذان تو نماز کے لیے ہے، سب سے بڑی دعوت جو ہے وہ اذان ہے. اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس سے کوئی بڑی دعوت نہیں. وہ اذان کے لیے نہیں ہے، وہ اذان نماز کے لیے. میں اذان پڑھوں اور نماز نہ پڑھوں. وضو عبادت کے لیے، میں وضو پر وضو کروں اور عبادت نہ کروں. یہ ساری محنت دیندار بننے کے لیے کہ ہمارے اندر سنت آ جائے، ہمارے اندر شریعت آ جائے، ہمارے اندر اللہ کے اوامر آ جائے، اللہ کے حکم پورے ہو جائے. ہمارا خروج اس کے لیے، خروج من الہوى الى الہدى، کہ اللہ کے راستوں کی نقل و حرکت سے ہمارا جینا بدل جائے، ہماری سوچ بدل جائے، ہماری فکریں بدل جائے، ہمارے جذبات بدل جائیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو ترجیح دی ہے وہ ترجیح ہو جائے. پھر ہمارا دین رخ پر پڑے گا. تو ہماری ایمانیات کا دین، عبادات کا دین، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، ہمارے بچوں کا دین، ہمارے بچوں کے ہم ذمہ دار ہیں. اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا قوا انفسکم، اے نبی جی اپنی فکر کرو کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کی. ہم اپنے گھر والوں سے غفلت نہ برتیں. ہم اس کے مکلف ہیں، اوروں پر ہم محنت کے مکلف ہیں، اوروں کی دینداری کے ہم مکلف نہیں ہیں. اگر کوئی جہنم میں جا رہا ہے تو اس کا ہم سے نہیں پوچھا جائے. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، کہ اگر کوئی جہنم میں جا رہا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم سے اللہ اس کا نہیں پوچھے گا، اللہ ہم سے ہمارا پوچھے گا. بھئی فرعون جہنم میں گیا، ابو جہل جہنم میں گیا، تو اس میں نبی قصوروار ہوں گے؟ ہاں، نبی کو ان پر محنت کا مکلف کیا گیا تھا، تو پے در پہ جا رہے ہیں، ایک بار جا رہے ہیں، دو بار جا رہے ہیں، 70 بار جا رہے ہیں. کہ ہم محنت کے مکلف ہیں، اخیر درجے تک محنت میں کمی نہیں کریں گے. رات میں اندھیرے میں ابو جہل کے دروازے پر حضور گئے، بادل گرج رہے تھے، بجلی کڑک رہی تھی، بارش برس رہی تھی، نوک کیا دروازے کو. تو ابو، وہ بڑا سخی آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ شاید کوئی سخت محتاج اور ضرورت مند آیا ہوگا، اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے، اس کو واپس نہیں بھیجوں گا. جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے. بھئی کیوں، کیا بات ہے؟ کہ میرے دل میں بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تیرے دل کو نرم کر دے، اس لیے بات لے کر آیا. تو ہم اپنے بس میں جو محنت ہے وہ کمی نہیں کریں گے، باقی اپنی ذات سے ہم غفلت نہ برتیں. یہ مبارک محنت کے ذریعے سے پہلی اس مبارک توفیق کی قدر یہ ہے ہم دیندار بن جائیں. حضرت صحابہ دنیا میں چلے پھرے، لوگوں سے کہتے تھے اسلام میں داخل ہو جاؤ، وہ پوچھتے تھے ہم کیسا اسلام لائیں؟ اسلموا تسلموا، اے لوگوں اسلام لے آؤ سلامتی میں رہو گے. وہ پوچھتے تھے کہ ہم کیسا اسلام لائیں؟ تو وہ جواب میں یہ فرماتے تھے کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ. میں اپنے بچے کو کہہ سکتا ہوں میرے جیسا ہو جا، میں اپنی بیوی کو کہہ سکتا ہوں کہ تو ہمارے جیسی ہو جا. ہمیں اپنے آپ کی بنانا پڑے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہر صحابی ایسا بن گیا کہ وہ ایسا کہتا تھا کہ ہمارے جیسے ہو جا. اس کی نگرانی اور یہ علم کی روشنی میں ہمیں اپنے زندگی کو سنوارنا پڑے گا، اور ذکر کی روشنی میں اس کا پابند بننا پڑے گا. کہ ذکر کیا ہے؟ کہ اس جیسی زندگیاں بنے. کل مطیع ذاکر، کہ زندگیاں اس کی پابند بنے. یہ اطاعت والی زندگیاں ہیں. اللہ نے ہمیں باتوفیق بنایا ہے. شیطان ہمیں دھوکہ نہ دے دے کہ ہم سے یہ چیزیں نہ ہوتی ہو اور ہمیں یہ سمجھائے کہ تو تبلیغ والا ہے، کہ میں تبلیغ والا ہوں ان سب چیزوں کے ساتھ. اس لیے پہلی قدر یہ، اور دوسری قدر یہ کہ اللہ نے میری اپنی ذات کو بناتے ہوئے میں ہزاروں لوگوں کا ذریعہ بن سکتا ہوں، اور اپنی وفات کے بعد میں ہزاروں لوگوں کو اس دنیا سے کما کر جا سکتا ہوں، اور میرے دفتر کو میں وزندار بنا سکتا ہوں، بھاری بھرگم بنا سکتا ہوں. میرے معمولی گشت، میری روزانہ کی ملاقاتیں، میرے سے روزے میں جانا، یہ دکھنے میں چھوٹے چھوٹے سادے اعمال ہیں، لیکن یہ جر ثقیل ہے. پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کو کہاں سے اٹھا کر لائے گا. تو میں اس میں سستی نہ کروں. یہ ہماری سادی محنت ہے، لیکن انقلاب پیدا کر دیتی ہے، تبدیلیاں پیدا، طبیعتوں میں انقلاب آ جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، ماحول میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں. تو شیطان ہم کو اس میں سستی نہ کروائے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم بانجھ نہیں مریں گے. کب بانجھ ایسی عورت کو کہتے ہیں جو اکیلی تھی اور اکیلی مر گئی.
تو حضرت فرماتے تھے ہم انسانوں کو کما کر جائیں، اس دنیا سے انسانوں کو کما کر جائیں، ہمیں نہیں پتا کہ جن انسانوں کو ہم کمائیں گے وہ کیسی کیسی استعداد کے لوگ ہوں گے۔ حضرت خالد بن ولید سن ہجری 8 میں آئے، اتنے بار استعداد تھے کہ انہوں نے پورا علاقہ کھول دیا۔ وہ آدمی وہ علاقہ نہیں کھول سکا جو آدمی خالد بن ولید کو لایا تھا۔ کتابوں میں آتا ہے رب مبلغین وامن سامع، بعض لوگ وہ جن پر تمہاری محنت ہوئی ہے وہ تم سے آگے نکل جائیں گے۔ رب مبلغین وامن سامع کہ کوئی بھی جیسا پڑ جاتا ہے کہ جس میں تناور درخت نکلتے ہیں، تناور درخت۔ آپ نے بڑھ کا درخت دیکھا ہے؟ ارے بھائی بڑھ کا درخت دیکھا ہے؟ اتنا سا پتلا چھوٹا سا ہوتا ہے جی۔ ارے بھائی بڑھ کا درخت دیکھا ہے؟ کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا پتلا کتنا ہوتا ہے؟ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ باہوں میں لو تو باہوں میں بھی نہیں آئے گا، اتنا تناور درخت۔ اس کا دانا دیکھا ہے؟ اس کا دانا رائے کے دانے سے چھوٹا ہوتا ہے، اس کو ہتھیلی میں رکھو تو پھونک مارنے کی ضرورت نہیں، ناک کی ہوا سے اڑ جائے گا۔ لیکن اس میں اتنا بڑا درخت چھپا ہوا ہے، اتنا بڑا درخت۔ کھجور یہ آم کی گٹلی میں ہزاروں آم چھپے ہوئے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ ایسے جن افراد پر ہماری محنت ہوگی وہ فرد کیا دنیا میں کرے گا ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ حضرت عمر کتنا بڑا کام کر گئے، 10 سال ان کا دور حکومت رہا، 10 سال میں 3 بر اعظم پر اللہ نے ان کی بات پہنچا دی، اتنا بڑا کام کر گیا۔ لیکن وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تو سب ملے گا، لیکن جو کچھ حضرت عمر نے کیا ہے اس سے پہلے اس کے نامہ اعمال میں جائے گا جس نے حضرت عمر پر محنت کی تھی۔ اس کو کون جانتا ہے؟ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو فضائل کی کتابوں میں ہم نے واقعہ پڑھا حضرت عمر کے اسلام کا کہ ان کی بہن نے تمانچے کھائے اور ان کے بہنوں نے تمانچے کھائے، ورنہ تو کون پتا تھا ہم کو؟ ہزاروں صحابہ کا ہمیں نہیں پتا کہ کون کس کا کیا ذریعہ بنا۔ یہ حضرت خالد بن ولید کتنا بڑا ذریعہ، کتنا بڑا آدمی کما لیا جس نے بھی کما لیا۔ اب وہ کون تھا؟ کہ ان کے بھائی نے ان پر محنت کی تھی، ولید ابن ولید نے کتنی بڑی کمائی کر لی۔ ولید ابن ولید وہ نہیں کر سکے جو ان کے بھائی نے کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امام المحدثین ہے، امام المحدثین، وہ بھی سن ہجری 8 میں اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ حضور کے ساتھ بہت کم زمانہ گزارنے کو 4 سال ملے، لیکن امام المحدثین بن گئے۔ وہ آدمی امام المحدثین نہیں بن سکا جس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر محنت کی تھی، لیکن ان کا کمایا ہوا آدمی اتنا بڑا بن گیا۔ اور ہمیں نہیں پتا کہ جن لوگوں پر ہماری محنت ہوگی وہ افراد کیسے بھاری بھرکم بنیں گے۔ ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے مگر ہمارے پیچھے کام کرنے والے کام کریں گے۔ حاجی صاحب کو ہم سب جانتے ہیں مگر حاجی صاحب پر محنت کس کی ہوئی کون جانتا ہے؟ وہ حاجی صاحب پوری دنیا چھان ماری، وہ ان کے نامہ اعمال میں بعد میں جائے گا، اس سے پہلے اس بندے کے نامہ اعمال میں جائے گا جو حاجی صاحب کو اٹھا کر لایا تھا۔ ہم ایسے، ہماری ان محنتوں میں یہ سادی سیدھی محنت ہے لیکن ایسے ہیرے چھپے ہوئے ہیں، اس لیے ہم اپنی محنتوں کو ہلکا نہ سمجھیں۔ اس میں بنیادی محنت روزانہ ہمارا گھر گھر جا کر محنت کرنا۔ اگر روزانہ گھر گھر جا کر محنت ہوئی تو 2 بڑی چیزیں وجود میں آ جائے گی۔ ایک تو ہم روزانہ گھر گھر جائیں گے تو مسجد کی جو باتیں ہیں وہ گھروں میں پہنچے گی۔ تو جیسے مدینہ منورہ میں عمومی گھروں کی فضا بدل گئی، ہمارے محلے کی فضا بدل جائے۔ ہمارے محلوں میں چلنا پھرنا بند ہو گیا ہے۔ ہم جتنی مسجدوں میں گئے ہم کو ایک بھی مسجد والوں نے ابھی گھروں کی تعداد نہیں بتائی کہ کتنے گھر ہیں۔ کل بنگل کا مشورہ تھا، ہم ایک ہلکے کے جوڑ میں گئے، 36 مسجدیں تھی۔ میں نے ان سے پوچھا ان 36 مسجدوں والوں میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھے یہ بتائے کہ میری مسجد کے اطراف میں اتنے مکان ہیں؟ ایک مسجد والے نے نہیں بتایا کہ اتنے مکان ہیں۔ جب کسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زمین کتنی ہے تو وہ پانی کیسے سپلائی کرے گا ان زمینوں میں؟ ہمارے حضرات فرماتے ہیں سب سے پہلے ہم گنتی کریں ہماری مسجد کے اطراف میں مکان کتنے ہیں، اس میں بالغ مردوں کی تعداد کتنی ہے۔ اب میں نے ان 36 مسجدوں والے سے پوچھا کہ کوئی ہے جو بتا دے کہ کتنے بالغ مردوں کی تعداد ہے؟ ایک مسجد والا نہیں بتا سکا۔ پھر تیسری بات میں نے پوچھی کہ اچھا یہ بتاؤ کوئی مسجد والا ایسا ہو کہ جب سے مسجد بنی ہے تب سے، جب سے مسجد میں تبلیغ آئی ہے تب سے
محنت کرتے کرتے ہم نے 100% ہماری مسجد کے اطراف کے مکانوں کی ملاقات کر لی. کوئی ہے مسجد والا؟ ایک مسجد والے نے نہیں بتایا. اور جتنی مسجدوں میں ہماری تشکیلیں ہوئی وہاں بھی نہ ہم کو کسی نے مکان بتائے، نہ کسی نے افراد بتائے، نہ کسی نے 100% ملاقاتیں بتائے. کتنی پرانی ہماری تبلیغ ہے، ابھی تک ہم جغرافی طور پر اس کو نہیں کر سکے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری تبلیغ چند لوگوں میں گھومے گی کہ جو روز جس کو مل لیا، جو ہمارے ذہنوں میں آ گئے ان سے مل لیں گے. مسجد کے اطراف میں ایک بہت بڑا مجمع وہ چھوٹ جائے گا جن سے مدت ہو گئی ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہے. جب ان سے ملاقاتیں ہی نہیں ہوگی تو ہماری مسجد کے فکروں میں کیسے شریک ہو جائیں گے؟ حضرت میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے کہ محنت کا ایسا مضبوط نظام بناؤ، ہر 15 دن میں مسجد کے اطراف کا کوئی آدمی نہ بچے جس کی ملاقات نہ ہو جائے. یہ ایمان والا روز پتہ نہیں کہاں کی کیا کیا باتیں سنتا ہے. یہ 15 دن میں ایک مرتبہ بھی اللہ رسول کی بات نہیں سنے گا. ہم ایک مرتبہ بھی اس کو اللہ رسول کی بات نہ سنائیں. اب وہ کیسے ہمارے فکروں میں شریک؟ اور حضرت فرماتے تھے کہ کوشش کرو کہ گھر میں بیٹھ کر بات کریں، کیونکہ ہم اس گھر میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو اپنی مسجد کے فکروں میں شریک کرنا چاہتے ہیں. جب ہمارا ان گھروں میں جانا ہی نہیں ہوگا تو مسجد کی بے فکریں گھروں میں کیسے منتقل ہوگی؟ حضرت فرماتے تھے کہ گھروں میں جا کر بیٹھ کر بات کرو. جب تم گھر میں جا کر بیٹھ کر بات کرو گے تو جتنے اس گھر کے مرد ہیں تمہارے سامنے آ جائیں گے، وہ سب تمہاری فکروں میں شریک ہوں گے. اور عورتوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی پرائے لوگ گھر میں آتے ہیں اور کوئی بات کرتے ہیں نا تو چاہے کہیں بھی ہو گھر کے کسی کونے میں کان اس کے یہی ہوتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو حضرت فرماتے تھے کوشش کرو 6 نمبر کے اندر بات کرو اور ذرا آواز بلند کر لو. گھر والوں سے یہ نہ کہو کہ عورتوں کو بھی بلا لو وہ بھی ہماری بات سنیں، یہ فطرے کی چیز ہے، مگر وہ خود بخود تمہاری بات سنے گی. ذرا آواز بلند کر لو اور 6 نمبر کی بات کرو. اکثر ہم جاتے ہیں تو 6 نمبر کی بات کرتے ہیں کہ بھائی خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، وہ مسجد میں چلے کی جماعت جاری ہے اس میں آپ کا ذکر خیر ہوا تھا تو اس سلسلے میں آپ سے ملنے آئے. بولا ایسا ہی ہوتا ہے یا اور کچھ ہوتا ہے؟ حضرت مولانا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی 6 نمبر تو 6 نمبر پر ہے، اس سے پہلے 5 نمبر ہے، ہم وہ چھوڑ چکے ہیں. حضرت فرماتے تھے پورے دین کی ہم بات کریں اور تشکیل 6 نمبر پر ہے. اگر اس طرح سے مذاکرے گھروں میں بیٹھ کر شروع ہوئے تو اس گھر کے سارے مرد ہماری مسجد کے فکروں میں شریک ہوں گے، مستورات ہماری فکروں میں شریک ہو جائے گی. پھر ان مستورات اور ان مردوں سے ہمیں مسجد میں تعاون ملے گا اور مسجد کے سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے. تو اس لیے گزارش ہے کہ ہم اپنے نقشے کو اچھا بنائیں. مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں ہیں، حضرت فرماتے تھے کہ تم اپنے دین کے لیے ایسی تدبیر اختیار کرو جیسے تم اپنی دنیا کے لیے کرتے ہو. دنیا میں کوئی اٹکل بچوں نہیں چلتا، سب چیزیں حساب سے کرتا ہے. ہم تبلیغ اٹکل بچوں کیسے کر لیں گے؟ اس لیے گزارش ہے کہ انسانوں کے کمانے کا بڑا ذریعہ یہ ہے روزانہ گھر گھر جانا. اس لیے گزارش ہے ہر مسجد والے اپنے مسجد کے اطراف کی تعداد نکالیں، مکانوں کی تعداد، اس میں کتنی فیملیاں ہیں اس کی تعداد، کیونکہ گھر گھر کے حساب سے تو ہم ملاقات کریں گے مگر تعلیم کے جو حلقے ہیں گھروں کی تعلیم کے ہر فیملی کا کروانا ہے. کیونکہ میری بھابھی میرے ساتھ تعلیم میں نہیں بیٹھ سکتی، میں اپنی بھابھی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ہوں. میں شادی شدہ ہوں، میرا بھائی شادی شدہ ہے، اس کی بیوی میرے لیے نامحرم، میری بیوی اس کے لیے نامحرم. وہ اپنی تعلیم اپنے کمرے میں کرے، میں اپنی تعلیم اپنے کمرے میں کروں گا. تو ہمارے ہر مسجد والے کو پتا ہو کہ کتنے مکانات ہیں اور مکانات میں کتنی فیملیاں ہیں، ان فیملیوں میں سے کتنوں میں تعلیم زندہ ہو گئی، کتنوں میں باقی ہے. جب پتا ہوگا تو ہوگا. اس لیے اور یہ آسان چیز ہے، کوئی مشکل بات نہیں. بھائی ایک مسجد میں 15-20 آدمی ہیں، 200-400 مکان ہیں، بھائی 2 کی جوڑی بنا دی ہم نے 20 آدمیوں کی، 10 جوڑیاں بن گئی. 20 آدمی ہیں اس کی 2 کی 10 جوڑیاں بن گئی. اگر 500 مکان ہیں، ایک جوڑی کو ہم نے 50 مکان دے دیے کہ یہ 50 مکان آپ جوڑی کے ذمہ، یہ 50 مکان آپ کے ذمہ، یہ 50 مکان تو 10 جوڑیوں کے ذمہ تقسیم کریں گے. 500 مکان پورے ہو گئے. اب اس جوڑی کو ہم کو کہنا ہے 15 دن میں پورے کرو. اچھا بھائی بتاؤ، ایک آدمی اگر ملاقاتوں میں جاتا ہے تو ایک ملاقات میں کتنا وقت چاہیے؟ ذرا بتاؤ بھائی. یہ کہہ رہے ہیں 15-20 منٹ، میں کہتا ہوں چلو آدھا گھنٹہ. اگر اس جوڑی نے آدھے گھنٹے میں ایک ملاقات کی تو وہ 2.5 گھنٹے میں کتنی ملاقات کر لے گا؟ 5. ایک دن میں 5 ملاقاتیں ہو گئی تو اس کے 50 مکان میں کتنے دن چاہیے اس کو؟ 10 دن. 10 دن میں 50 مکان پورے ہو جائیں گے.
आसानी के साथ पूरे हो जाएंगे। 100% 10 दिन में पूरे हो जाएंगे, 5 दिन फिर भी बचेंगे। और अगर उन्हीं 50 मकानों में 4 महीने लगाए हुए साल वाले चिल्लों वाले हैं, उनसे कहो उनको अपने साथ फिक्रों में पहली मुलाकात करके शरीक कर लो। अब वो 2 के 4 हो गए, 6 हो गए, अब उसकी 2 जमातें वो बना दे। भाई 50 मकानों को 1 जमात कर रही थी, अब वो 4 की 2 जोड़ियां बना दे। ये 25 को हम देख लेंगे, ये 25 को तुम 2 देख लो, तो और आसान हो गया। तो वायरिंग करना बहुत आसान है। मौलाना इस्लाम रहमतुल्लाह के बयान में हजरत फरमाते थे, तुम सब जगह वायरिंग कर डालो, वायरिंग। फिर जब तुम अल्लाह पाक उसको पावर हाउस से जोड़ेंगे ना, तो वो जगमगा उठेगी पूरी दुनिया। हमने अभी वायरिंग करने में कमजोरी रखी है, इसलिए मेरी गुजारिश है हाथ जोड़कर हम इसमें चूक न करें। वरना अगर हमारी बातें मोहल्लों में नहीं पहुंची तो दूसरी बातें मोहल्लों में पहुंच चुकी है। ये हमारे मोहल्ले के जितने लोगों के बालों की कटिंग बदली है, लिबास बदले हैं, औरतों का लिबास बदला है, ये और फिक्र उनके घर में पहुंची, उस फिक्र ने उनके बाल के कटिंग बदल दी, उन फिक्रों ने उनके लिबास बदल दिए, उन फिक्रों ने उनके घर की गमी और खुशियां बदल दी। हमारी बात ही नहीं पहुंची। इसलिए इंसानों के कमाने का बड़ा रास्ता है, बड़ा रास्ता घर घर रोजाना की मुलाकातों में जाना। फिर माहाना खरूज, ये कोई मामूली बात है? और हमारे हफ्ते का गश्त का दिन, हफ्ते के गश्त के दिन में हम अपने मजमे का ये ज़हन बनाने के लिए गश्त कर रहे हैं। हमारा गश्त कोई गश्त फॉर्मेलिटी थोड़ी है, पूरे हफ्ते हम गश्त की मेहनत करेंगे। हमारे गश्त में 6 महीने हो गए, 6 साल हो गए, जितना मजमा है इतना ही है। एक आदमी बढ़कर नहीं देता, मस्जिद और जमात में जितने हैं इतने ही है, कोई बढ़कर नहीं देता। हम रोजाना की अपनी मुलाकात में मस्जिद में बैठने की भी तशकील, गश्तों की भी तशकील, 2.5 घंटे की भी तशकील, फिर जिन्होंने इरादे किए उनको अपने साथ जोड़ने की मुस्तकिल मेहनत, रोज हमारा अमला बढ़ता चला जाएगा। उन्होंने हमने अपना तशकील की और जिन्होंने तशकील की उनको हमने अगर जोड़ने की मेहनत नहीं की, कैसे अमला बढ़ जाएगा? उसकी तदबीर करनी पड़ेगी। इसलिए हम इसको मामूली चीज न समझे, ये एक एक घर तक पहुंचने की खामोश मेहनत है। इसके सादगी के पर्दे से, इसका सादगी का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए हमको इसकी हैसियत नहीं होता। वरना मौलाना फरमाते थे ये कर्ने अव्वल का हीरा है। जैसे कर्ने अव्वल में इसने झाड़ू फेर दी, इंशाल्लाह इस जिंदगी को एक बार झाड़ू फेर देगा। लेकिन हम सोचेंगे क्या मस्जिदों में हमारा पहुंचना हुआ? एक आदमी महीने के पाबंदी से कर 3 दिन लगा रहा है। अगर एक मस्जिद में 50 आदमी है, 150 आदमी है, 400 आदमी है, अगर 400 आदमी 4 महीने वाले हैं, हर आदमी अपने साथ 3 दिन की जमात बनाए, तो कितने आदमी नकलो हरकत में आएंगे? महाना कितने आदमियों में हम फिक्र भरने का जरिया बनेंगे? अगर हमने महीना भर मेहनत करके जमात बनाने की फिक्र नहीं की तो उसका नुकसान यह होगा, हमारी तबलीग पुरानों में घूमती रहेगी, नया मजमा तबलीग में नहीं आएगा। अभी हम जिन मस्जिदों में जाकर आए, हमने ये देखा कि 150 आदमी 4 महीने वाले हैं और महीने में 1 जमात जा रही है। एक मस्जिद में 400 आदमी 4 महीने वाले हैं और 2 जमातें जा रही है। हमने उनसे पूछा कि हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह की जो बात आप लोगों ने सुनी है, क्या बात? हज़रत फरमाते थे कि मस्जिद में जितने जिम्मेदार हों, हर जिम्मेदार को कहो कि तू मेहनत करके, हम तुझे एक मुआविन देते हैं, 1 मुआविन 2 मुआविन, मेहनत करके महीना भर मेहनत करके अपने साथ तू जमात बना। तुम 2 हो गए, अब महीना भर तुम मेहनत करो और नए लोगों को तैयार करो और अपनी जमात बनाओ। इस तरह से तुमने जोड़ियां बनाई, 2 की जोड़ी अमीर मुआविन की, और उनके हफ्ते तय करवाए। हमको एक भी मस्जिद में ये जवाब नहीं मिला कि जोड़ियां हमने बनाई। उन 36 मस्जिदों के हल्के में मैं गया, उनसे पूछा आपने ये बात सुनी है? क्या जी सुनी है। मैंने उनसे पूछा कब से सुनी आपने? क्या पिछले 10 साल से ज्यादा से सुन रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा फिर क्या वजह है कि आप इसको नहीं चला रहे हैं? आप जब सुन रहे हो आपके बुजुर्गों से, क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका नुकसान कितना बड़ा हुआ। मैंने उनसे पूछा 36 मस्जिदों में से महीने की कितनी जमात जा रही है? क्या 36 जमात जा रही है। मैंने उनसे पूछा कितने 4 महीने वाले? का 700 4 महीने वाले उस हल्के में, और 36 जमात जा रही है। महाना कितनी जा रही है? क्या सालाना 36 जमात जा रही है। कई जोड़ियां नहीं बनाई, हम इन जोड़ियों को बनाएं। और अभी हमारे बुजुर्ग थे सईद साहब भोपाल के, वो कहते थे अरे भाई किसी मस्जिद में एक भी मस्जिदवार जमात का साथी न हो, एक आदमी अकेला हो और वो ये तय कर ले मुझे जमात बनानी है, तो ये इतना आसान है कि एक आदमी अकेला जमात बना सकता है। पूरी मस्जिदवार जमात अगर उसका साथ न दे तो भी बना सकता। जब हजरत ये फरमाते थे तो बड़ा ताज्जुब होता था, ये कैसे हो जाएगा? फिर हजरत फरमाते थे अच्छा बताओ,
ایک آدمی اگر آدھے گھنٹے میں ایک مکان کی ملاقات کرتا ہے، وہ اکیلا اپنے ساتھ کسی کو لے کر 2.5 گھنٹے روز لگائے، اور 5 آدمیوں کی وہ ملاقات کرتا ہے، ایک دن میں 5 آدمی 2.5 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں ایک آدمی، 2.5 گھنٹے میں 5 آدمی، تو اس کو 27 دن گھر میں رہنا ہے اور 28ویں دن جماعت میں جانا ہے. تو ایک دن میں اگر 5 آدمی کرے گا تو 27 دن میں کتنے ہو جائیں گے؟ بولو بھائی کتنے ہو جائیں گے جی؟ 135. 10 دن میں 50، دوسرے 10 دن میں 50 اور 60 5 35، تو 135 آدمیوں سے ایک آدمی ملاقات کرے گا. تو کیا 135 کی ملاقاتوں میں اس کے ساتھ 28ویں دن 10 بار آدمی نہیں ہوں گے؟ ارے بولو بھائی کیا نہیں ہوں گے؟ کیا رہا حضرت کے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اگر 100% نے اس کی بات لے لی تو 135 آدمی ہوں گے. اگر 100% نے نہیں لی، 50% نے لی، تو بھی 70 آدمی اس کے ساتھ ہوں گے. اگر 50% نے نہیں لی، 25% نے لی، تو بھی 35 آدمی اس کے پاس ہوں گے. اور اگر 25% نے نہیں لی، 12% نے اس کی بات لی، تو بھی اس کے پاس 17-18 آدمی ہوں گے. اور اگر 12% نے نہیں، 6% نے بات لی، تو بھی 8 آدمی اس کے پاس ہوں گے. اور وہ پہلے سے 2 تھے، 10 کی جماعت ہو گئی. ہم مہینہ بھر محنت کر کے آسانی سے کہتے ہیں جماعت نہیں بنی، پوری مسجد اور جماعت مل کر یوں کہتے ہیں جماعت نہیں بنی، اور سارے پرانے مل کر چلے جاتے ہیں. یہ دیکھیں کہ میں نے جماعت بنانے کی مہینے بھر محنت کیا کی، محنت نہیں ہوئی اس لیے جماعت نہیں بنی. اس کو ہم ہلکے نہ سمجھیں، یہ بڑی کمائی کا ذریعہ ہے. اکثر نیا مجمع جو تبلیغ میں داخل ہوتا ہے وہ 3 دن کے راستے سے داخل ہوتا ہے. جب یہ 3 دن آئیں گے، ان کے ذہن بدلیں گے، فکریں بدلے گی، پھر یہی لوگ چلوں میں جائیں گے. اس لیے شیطان بھی جو ہے نا ہم ذمہ داروں کو 3 دن میں سستی کرواتا ہے. ہم نے مسجدوں میں دیکھا، مسجد کا ذمہ دار امیر صاحب وہ بھی 3 دن نہیں لگا رہے. مسجد کا امیر صاحب کے 3 دن نہیں لگ رہے تو پبلک کے کیا لگیں گے؟ جو مشورہ چلانے والا ہے اس کے 3 دن نہیں لگ رہے. ہم اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، اہتمام سے اپنے مہینے کے 3 دن، یہ بہت بڑے انسانوں کے کمانے کا ذریعہ ہے. اگر ہم 3 دن جا رہے ہیں نا تو 10-15 آدمی میرے ساتھ آئیں گے، دوسرے ساتھی کے ساتھ 10-15، تیسرے ساتھی کے پاس 10-15، چوتھے ساتھی کے ساتھ 10-15، انشاءاللہ محلے کے نئے مجمع میں ایک نقل و حرکت پیدا ہو جائے گی. اس لیے گزارش ہے کہ ہم اس کو ہلکا نہ لیں، ہم اپنے مجموع میں 3 دن کی نقل و حرکت بڑھائیں. مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں ہے کہ قوت استغفار کو بڑھاؤ، کہ نقل و حرکت بڑھے، نئے مجمع میں ہمارا یہ کام پہنچنا چاہیے. ورنہ چند تبلیغی ہوں گے، انہی میں گھومتا رہے گا. جب 3 دن جائیں گے سب ساتھ میں چلے جائیں. ہم ایسا نہ کریں. 2 ذمہ دار ساتھ میں آئے تو ان سے کہیں بھائی آپ رک جاؤ، 2 دن بعد کی آپ کا تاریخ طے کرو اور جماعت بناؤ. اسی طرح سالانہ چلہ، کم سے کم چلہ تو لگے، کم سے کم. ورنہ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے پے در پہ ہمارے 4-4 مہینے لگیں. جب 4 مہینے لگتے ہیں نا تو یکسوئی کے ساتھ 4 مہینے لگنے سے آدمی کا تعلق اللہ سے بنتا ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نقل و حرکت ایسی کرو، ایک نئی دنیا قائم کرو کہ جس میں تم ہو اور تمہارا اللہ ہو. کہ آدمی جب پے در پہ وقت لگاتا ہے نا اس کی یاری اللہ سے ہو جاتی ہے، اللہ سے یاری ہو جاتی ہے. حضرات صحابہ نے کتنی نقل و حرکت کی، کتنی نقل و حرکت. مدینہ منورہ میں 150 سفر انہوں نے کیے، 150 سفر. ہم اپنی نقل و حرکت کو بڑھائیں. یہ نہ سمجھے زندگی میں ایک بار 4 مہینے لگانے، میں بار بار 4 مہینے لگاؤں تاکہ میرے ساتھ ایک عملہ تیار ہو جائے 4-4 مہینے لگانے والا. ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن میرے ہاتھوں جو 4-4 مہینے کے ذریعے سے عملہ تیار ہوا، میرے جانے کے بعد وہ کام کرے گا. اور اس کے ساتھ عصری طلبہ، اسکول میں پڑھنے والے عصری طلبہ. ہم دیکھیں کہ مدرسوں میں جانے والے 2-3% طلبہ ہیں. اکثر مجمع ہمارا اسکولوں میں جا رہا ہے. ہم جن جن علاقوں میں گئے، جن جن مسجدوں میں، یہ 36 مسجدوں کے جوڑ میں گیا، ان سے عصری طلبہ کی قرضداری پوچھی، ان کے پاس فہرست بھی نہیں ہے اور ان پر محنت کی کوئی شکل بھی نہیں ہے. عصری طلبہ کو ہم نظر انداز نہ کریں. ہم تو طلبہ پر محنت کریں. ہمارے وہاں تو ہمارے حضرات نے ہم کو رہبری کی کہ مستورات میں تعلیم کا ایک حلقہ ان دنوں میں آپ مشورے سے طے کرو جن دنوں میں اپنے محلے کی عصری طالبات اس حلقے میں آسانی سے شریک ہو سکے. بہت ساری گورنمنٹ جاب کرتی ہے، پرائیویٹ جاب کرتی ہے، ہم وہ ہفتے بھر میں جاب کرتی ہے، ان کے کانوں میں اللہ رسول کی بات ہی نہیں پڑتی. تو وہ حضرات نے رہبری فرمائی اور پوری دنیا میں ممالک میں یہ رہبری ہوتی ہے. ابھی ہم لوگ گزشتہ مہینے امریکہ میں تھے، آپ کے یہاں سے بٹلا صاحب وغیرہ تھے، وہاں ان سے کہا کہ آپ اپنے مسجدوں کے اطراف کی جو اجتماعی تعلیم کے حلقے ہیں ان تعلیم کے حلقوں میں
آپ کا جو بھی دن ہو ان دنوں میں تعلیم کے حلقے کرو، مگر ایک تعلیم کا حلقہ اس دن میں کرو جس دن میں آپ کے محلے کی اسکول پڑھنے والی طالبات آسانی کے ساتھ اس میں شریک ہو سکے۔ تو کم سے کم اس تعلیم کے حلقے سے اس کے کان میں اللہ رسول کی کچھ بات تو پڑے گی۔ ہماری عصری طالبات پتہ نہیں کیا باتیں سنتی ہے۔ عصری طلبہ یہی پھر اداروں کے ذمہ دار بنتے ہیں، یہی آگے جاتے ہیں، اچھے لوگ اوپر جائیں گے اور اچھے اللہ کے دین کے ترجمان بنیں گے۔ ہم اپنے طلبہ کی فہرستیں بنائیں اور ایک ایک طالب علم تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ابھی وہ بچہ ہے، کل ابھی اس کے پاس وقت ہے، کل آپ کو وقت مانگنا پڑے گا۔ ان کی باتوں میں وزن ہوتا ہے۔ ہمارے وہاں مدرسوں میں عربی پڑھائی جاتی ہے، عربی میں ایک جملہ آتا ہے کہ بڑے لوگ کون ہوتے ہیں؟ کہ بڑے وہ ہوتے ہیں جن کی باتوں میں بڑا وزن ہوتا ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، کہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کی بات بڑی ہوتی ہے۔ ان کی ایک بات 100 سنار کی اور دوسرے 100 سنار کی اور ایک لوہار کی، تو ایک لوہار والا تھوڑا بجے گا۔ ہم ان بچوں کو نظر انداز نہ کریں، ہم ان بچوں پر محنت کریں اور ان سب محنتوں کے ساتھ اپنی مسجد کے اطراف میں جتنی مستورات ہے ان مستورات میں محنت کرنے کو ہم ہلکا نہ کریں۔ دیکھو یہ جتنی محنت ہے، ہم سب کہتے ہیں کہ مردوں سے زیادہ دنیا میں عورتیں ہیں اور عورتوں سے زیادہ بچے ہیں، اور جتنے بچے ہیں وہ سارے بچے عورتوں کے تابع ہیں۔ بچے عورتوں کی بولی بولتے ہیں، مردوں کی نہیں۔ ہم کسی کو آپس میں پوچھتے ہیں محاورے میں کہ تمہاری زبان کون سی ہے، تو ہم یوں پوچھتے ہیں بھائی تمہاری مادری زبان کون سی ہے۔ کوئی ایسا پوچھتا ہے تمہاری پیدری زبان کون سی ہے؟ ہم یہ پوچھتے ہیں تمہاری مدر ٹنگ کون سی ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا تمہاری فادر ٹنگ کون سی ہے۔ بچے ماں کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر مائیں نیک بن گئی، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے ایک مرد کا بننا ایک مرد کا بننا اور ایک عورت کا بننا ایک نسل اور ایک خاندان کا بننا۔ حضرت فرماتے تھے مرد کا دین دروازے کی چوکھٹ پر اور عورت کا دین گھر کے اندر تک ہے۔ علماء فرماتے ہیں عورت مرد سے زیادہ نیک ہونی چاہیے، کہ یہ عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے۔ اگر یہ عورت حیا والی ہے، یہ عورت تقوی والی ہے، یہ عورت اللہ کے ڈر والی ہے، تو کیا اس کے تقوی اور خوف کا اس بچے پر کوئی اثر نہیں پڑے؟ جس ماں کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہے وہ عورت کی زندگیوں میں تباہی ہے، وہ اس کی آنکھیں گندا دیکھ رہی ہے، اس کے کان گندا سن رہے ہیں، اس کی زبان گندے کے اوپر پڑی ہوئی ہے، تو کیا اس کے پیٹ میں پڑھنے والے بچے پر کچھ اثر نہیں ہوگا؟ ہماری اکثر محنت مردوں میں ہے۔ میں نے اب ان خروج میں دیکھا کہ 800 مکان ہیں اور ایک تعلیم کا حلقہ اور اس میں 100 عورتیں جمع ہوتی ہیں۔ کل ایک مسجد میں 3 تعلیم کے حلقے تھے تو 3 جگہ بات ہوئی، 3 جگہ، ایک میں 20 عورتیں آئیں اور 2 میں 50-50، اور اس محلے میں 800 مکان ہیں۔ اگر ایک مکان میں ایک ماں گنے تو 800 عورتیں ہو گئی، اور ایک بیٹی گنے تو 1600 ہو گئی، اور ایک بہو گنے تو 3600 عورتوں میں سے 100 ہماری اللہ رسول کی بات سن رہی ہے۔ اور عورتوں کا غلبہ ہے معاشرے پر۔ اگر عورتیں اگر اس بات کو دیکھی تو ہمارے کام میں تعاون ملے گا۔ اس لیے ہمارا خروج بڑھائیں، ہم سہ روزہ کا خروج، سہ روزے کے بعد ہمارے عشرے کا خروج اور ہمارا 15 دن کا خروج جو ہے وہ خروج ہم بڑھائیں، اور پھر اس کے بعد جب قوائف والی بہنیں ہو جائیں تو ہم اپنے بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور کہیں کہ ہمارے پاس اتنی بہنیں قوائف والی ہے، ہم تعلیم کا حلقہ چاہتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر 30-40 مکانوں پر ایک تعلیم کا حلقہ قائم کر دو۔ حضرت فرماتے تھے، مولانا عبید اللہ صاحب کا ایک بیان ہے یہیں رائے گنج کا، حضرت نے اس میں فرمایا عورتوں کو خیر کے لیے گھر سے نکلنا بھی فتنے سے خالی نہیں ہے، ہم ان کو دور دور نہیں نکالیں گے۔ حضرت فرماتے تھے ہر 30-40 مکان پر ایک حلقہ قائم کر دو۔ اگر 30 مکان پر ایک قائم کیا، اگر ایک مکان میں 3 بہنیں 90 بہنیں ہو جائے گی۔ ہم ہدف بنا کر کہ 30 مکانوں کی بہنوں کو تعلیم کے حلقے میں لانا ہے۔ جس دن تعلیم ہے اس دن تعلیمی گشت اگر ہو گیا یہ ہماری مستورات پہنچے گی۔ اس لیے گزارش ہے ہم اپنا ڈھانچہ اچھا بنائیں، اس میں روح بڑھ جائے گی۔ ہم کیفیت کو بھی اچھی بنائیں، کمیت کو بھی اچھی بنائیں، کوالٹی بھی اچھی بنائیں، کوانٹیٹی بھی اچھی بنائیں۔ جن علاقوں نے یہ لیا آنن فانن ایک دم
एकदम काम चढ़ाव कर गया। हमारे वहाँ जोड़ होते थे ममालिक के, यूरोप का जोड़ था, उसमें एक इलाके के लोग आए। हजरात ने पूछा महाना कितनी जमात बनती है? उन्होंने कहा 4 जमात। हजरात ने रहबरी फरमाई कि भाई मसला 1-2 जमात का नहीं है, 4 जमात का नहीं, हम ये गुजारिश करते हैं कि तुम्हारे वहाँ जितनी जमात लेकर जाने वाले जिम्मेदार हों, इतनी जमातें 3 दिन की जानी चाहिए और मोहल्ले के सारे बालिग मर्दों के 3 दिन लगने चाहिए। वो कहने लगे इंशाल्लाह हम जाकर इसका सर्वे करेंगे। तो दूसरे साल हजरात के वहां पहुंचना हुआ, हम लोग साथ में थे, तो पेरिस में उनसे पूछा कि कहां तक तुम्हारी जमातें पहुंची? वो साथी कहने लगे कि हमने आकर आने के बाद साथियों का तफक्कुर किया कि हमारी मस्जिद में जमात लेकर जाएं ऐसे कितने साथी हैं, तो 28 साथी ऐसे निकले। उनकी 2-2 की जोड़ी बनाई और हर जोड़ी को ब्लॉक तकसीम किए कि इन मकानों से अपनी जमात बनानी है। वो कहने लगे अल्लाह का फजल है, हम 22 जमातों तक पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह चंद दिनों में हम 28 तक पहुंचेंगे। हम कभी एक जिले में गए थे, उस मस्जिद वालों एक जिले में हम थे, तो वहां हमने एक मस्जिद वालों से पूछा कि भाई तुम्हारे मस्जिद के अतराफ में कितने मकान है? क्या 150 मकान है? आपके वहां से क्या हुआ? क्या जी गुज़िश्ता साल हमारी 10 जमातें हमारी मस्जिद से रवाना हुई। 150 मकानों में 350 वाले मर्द है, उसमें 10 जमातें एक मस्जिद से रवाना हुई। उनके जिम्मेदारों ने शुरू साल में उनकी जोड़ियां बनाई, 10 जोड़ियां बनी, 7 जमातें चिल्ले की रवाना हुई, एक जमात 24 साथियों की 4 महीने की रवाना हुई, एक जमात 5 जोड़ों की महामस्तूरा चिल्ले में गई और एक जमात उस मस्जिद की वेस्ट इंडीज गई। जो भी इन चीजों को ले रहा है अल्लाह का नक्शे कायम करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अबू दर, हुस्ने तदबीर से ज्यादा कोई अक्लमंदी नहीं, हुस्ने तदबीर करनी पड़ेगी। इसलिए ये हमारे हफ्तावारी इज्तिमा इसी सोच के लिए होते हैं कि हम जिस सतह पर अपने जाती दीन पर पहुंचे हैं उससे आगे की फिक्र हमारे अंदर कैसे आ जाए। हम अपने दीन की मेहनत में जिस सतह पर पहुंचे हैं उससे आगे की फिक्र हमारे अंदर कैसे आ जाए। इसी जोड़ों के इन चीजों की ताजा करने के लिए ये पंचकोसे हैं, ये असल इज्तिमा है। ये जो हमारा कराची का इज्तिमा, रायबंद का इज्तिमा, ये हंगामी इज्तिमा है। जो असल इज्तिमा है जो रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जमाने में शुरू किया था कि काम करने वाले हर हफ्ते में एक मर्तबा जमा हो और यहाँ से ताजा दम होकर जाएं। ये हमारे हफ्तावारी इज्तिमा इसके लिए, हमारी शबगुजारियां इसके लिए। इसलिए आज हम सब नियत करें कि हम इसको आना जाना उठना बैठना कहना सुनने पर खत्म न कर दें। इन फिक्रों को लेकर हम जाएं, हम अपने जाती जिंदगी की दीनदारी की भी फिक्र लेकर जाएं और जिस मुबारक मेहनत में अल्लाह ने हमें मशगूल किया, इतना बड़ा कार्य नबूवत अगर उसके हक के साथ किया जाए, इतना बड़ा काम करता है तो हम उसकी अच्छी तदबीर करें। 100% मजमे तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, 100% मजमे को हम कैसे वसूल कर सकते हैं, उसकी हम क्या तदबीर कर सकते हैं, उसको सोचना और उसकी तदबीरें करना। अगर इसकी फिक्र हमने कर ली, हमारी इस छोटे से जिंदगी में इंशाअल्लाह बहुत बड़ी कमाई करके हम इस दुनिया से जाएंगे। हमें नहीं पता कि हमारी जिंदगियां कितनी बाकी है। कल हमारे साथ एक मौलवी साहब थे, यही मकामी, वो कहने लगे कि मौलवी साहब आज हमारा एक साथी आदाब गश्त करने खड़ा हुआ और आदाब गश्त करते करते गिर गया और अल्लाह की रहमत में पहुंच गया। हमें नहीं पता कि हमारा कितना जीना बाकी है। हो सकता है इस साल के मुर्दों में भी हमारा नाम आ चुका हो। हजरत शेख ने 2 बातें लिखी, हर आदमी अपने आप को मुर्दों में समझो कि हो सकता है इस साल के मैं मुर्दों में हूं। अगर हमें पता चल जाए कि इस साल मुझे मर जाना है तो सच बताओ हम मेहनत करने में कमी करेंगे? ये समझो कि हो सकता है मेरा नाम मुर्दों में आ चुका हो। लाओ मैं जो कर सकता हूं अपने बस में उसके करने में कमी न करूं। और दूसरा यूं फरमाते थे जिस अमल को करने का मौका मिले आखिरी समझ कर गुजरो, हो सकता है शायद दोबारा मौका न मिले। इसलिए अपनों को मुर्दों में शुमार करके हम तय कर लें कि अब तक जो कमी हुई है, जो कोताही हुई है, जो सुस्ती हुई है, उसकी अल्लाह से माफी मांगेंगे और अल्लाह ने हमको बातौफीक बनाया है। इसकी कदर ये है कि हम अपने ऊपर भी मेहनत करेंगे और मजमे में जो मेहनत कर सकते हैं उसमें किसी किस्म की कमी नहीं करेंगे। भाई सब नियत करते हो? भाई कौन कौन नियत करता है कि इस काम को अपना ओढ़ना बिछाना बनाएं, काम बनाकर मेहनत करें। उसके लिए पाबंदी से सबसे पहले हमारा ये मजमा अपनी सालाना माहाना नकलो हरकत करें, रोजाना की नकलो हरकत, तो इंशाल्लाह बाकी मजमे में भी नकलो हरकत पैदा हो जाएगी। सब नकलो हरकत करोगे? अरे भाई करोगे तो फिर नियत करो कि
انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے اللہ کو دیں گے، اللہ کے نام پر دیں گے۔ ارے شریف لوگوں کو دیکھو، شریف لوگ جب ہم ان کے گھر میں کھانا بھیجتے ہیں نا تو وہ ہمارا برتن روک لیتا ہے کہ بھائی اس کو خالی نہیں لوٹانا، کچھ بھر کے لوٹائیں گے۔ ہم ہر سال اللہ کو 4 مہینے کا برتن دیں گے تو اللہ خالی لوٹا دے گا؟ انشاءاللہ بھر کر برتن آئے گا۔ دنیا کے شریف لوگ برتن خالی نہیں بھیجتے، ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ اللہ کے نام پر دیا ہوا تھوڑا اتنا بڑا ہے کہ اگر اللہ کے نام پر کوئی چلا، اس کے جسم پر گرد و غبار لگے، اس پر جہنم کی آگ تو کیا دھواں حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ بندہ 4 مہینے چلا تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا اللہ اس کی کوئی قدر نہیں کرے گا؟ اس لیے ہماری نظر اللہ پر ہو، مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، کہے نہ کسی سے۔ دنیا والوں پر ہماری کوئی نظر نہیں۔ دنیا والے تو چائے کی پیالی پلاتے ہیں تو 10 آدمیوں کے بیچ میں پوچھتے ہیں مولوی صاحب چائے اچھی تھی نا؟ تو کیا آپ ہم کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں 10 آدمیوں کے بیچ میں کہ میں نے مولوی صاحب کو چائے پلائی؟ تو دنیا سے ہمیں کیا لینا؟ ہم تو اللہ سے لیں گے کہ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور کہے نہ کسی سے۔ تو مولانا عمر صاحب فرماتے تھے ہم تو اور کب تک کریں گے کہ جی مرتے مرتے کرنا ہے۔ کب تک کرنا ہے بولو؟ ارے ذرا زور سے بولو۔ مرتے مرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں مروں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں مروں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اقتل ثم احیا، اقتل ثم احیا، کہ کرتے کرتے مرنا اور مرتے مرتے کرنا۔ بچانا نہیں، بچ گئے تو قبر کے کیڑے کھا جائیں گے۔ ہم بچا کر اس جسم کو کیا کریں گے؟ اس لیے من بنا لو کہ اب تک جو سستی ہوئی ہے اس سستی کو دور کر کے نہ ہمارا سالانہ ناغہ ہوگا، نہ ماہانہ کا ناغہ ہوگا، نہ روزانہ کا ناغہ ہوگا۔ سب نیت کرتے ہو بھائی؟ اور ہر سال 4 مہینے رہیں گے اور انشاءاللہ دنیا سے انسانوں کو کما کر مریں گے۔ ہر سال 4 مہینے دو گے؟ کون کون ہر سال 4 مہینے دے گا؟ اللہ کو اپنی نیتیں بتاؤ، کھڑے بھی ہو جاؤ۔ ہر